من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. جو آپ کی واٹر بریک کھائی گئی ہے نا، میں نے نہیں کھائی. آقا وزیری کی مرہون ملت گئی. ایکچولی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مرد ان مشکلات کا سواں حصہ بھی محسوس نہیں کر سکتے جو خواتین کے ساتھ ہوتی ہے. برعکس ایک خاتون، یعنی ایک خاتون کو احساس ہوتا ہے کہ مدرسے میں نکلنا، مدرسے کے لیے نکلنا، اسپیشلی آپ لوگ جو بہت ارلی نکلتے ہیں. میں تو 3 بجے گھر سے 3:06 پہ نکلی ہوں. بہت سو کا دوپہر کا کھانا قضا، چائے قضا ادا کی نیت کے بغیر. اور سب سے بڑی بات، یعنی خود میں گرچہ میں تو بہت حقیر ہوں اپنے آقا کی نسبت، لیکن میں محسوس کرتی ہوں جس ذہنی بے فکری سے وہ کام کر سکتے نا، میں سوچ بھی نہیں سکتی. یعنی آپ سب بھی محسوس کرتے ہوں گے کتنا ٹینشن فری گھر جا کے پیر لمبے کر کے کوئی جلدی سے چائے لے آؤ، چائے پیتے ہیں. اس کے بعد روٹیوں کی ٹینشن تو عورتوں کی روٹیاں، سالن، چاول، فلانی چیز آدھی رہ گئی، ڈھمکانی چیز آدھی رہ گئی. میں نے ایک دفعہ، مجھے کسی عالم ربانی نے کراچی میں بہت احترام سے کہا، خواہر تھوڑی سی خدمت کر جائیں، یہ کر دے وہ کر دے. میں نے ان کی ساری تقریر سن. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو کبھی درس میں ٹک ٹکی ہوئی ہے کہ دال جو چھوڑ کر آئی تھی کوکر میں وہ بھی کچی بکی ہے؟ ہنسنے لگے. میں نے کہا کبھی کسی درس کے آخر میں کوئی آپ کو روک کے مسئلہ پوچھے تو آپ کو کب جاؤں گی، کب آٹا گوندوں گی، کب روٹیوں پکاؤں گی، وہ خود آیا، گیس آ نہیں رہی. تو یہ ایشوز تو خواتین کے ہیں. میں واقعی دل سے قدردان ہوں خواتین کی جو مدرسوں میں آتی ہیں. بہت پروردگار انشاءاللہ آپ کو بہت بہت زیادہ اجر دے اور آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ سب کے گھر والوں کو حوصلہ دے کہ وہ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں سنڈے مدرسہ میں اسپیشلی ایک دعا کروائی تھی ان گھر والوں کے لیے جو بھیجتے ہیں. اگر ان کا تعاون نہ ہو، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچے، یہ سب تعاون نہ کریں تو ہم ایک قدم چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے. اچھا، میں آج کے درس میں بھی آپ کو 1-2 ٹپس بتاؤں گی. گھر سے میرا موضوع محض اوور آل جنرلی پرسکون زندگی گزارنے کے راز ہیں، لیکن ایک مدرسے کی طالبہ یا ایک مبلغہ یا ایک مدرسہ یا ایک بہت ہی چھوٹا سا خدمت گزار دین اسلام کا کس طرح سے اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کرے، کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے کہ گھر والے اس کا خوش پناہ ہو جائے. یعنی کبھی کبھی 2 الگ الگ رویے ہوتے ہیں نا. ہاں آ گئی مدرسے سے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں تفریح کر رہے ہیں. ان کو 2.25 گھنٹے ایک لیکچر اور 1.25 گھنٹے دوسرا لیکچر سننا پڑے تو اچھے سر کے درد میں، جن کو سر کا درد نہیں ہوتا ان کو بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن نارملی ہمارے ایک سوچ ہے، لوگ سمجھتے ہیں مدرسے جانا یعنی عیاشی کرنا. گھر کے کاموں کی چھٹی منا کر خود تو چلی گئی تھی، میں دسترخوان بھی لگایا، اٹھایا بھی، اب میں کچھ نہیں کرنے والی. اب وہ آ گئی ہے نا نوابزادی مدرسے سے، اب اس سے کہیں باقی کا کام کرے. یعنی اسپیشلی جہاں 2 بہنیں ہیں، دیورانی جٹھانی کا رشتہ تو برا ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بہنوں کے بھی دل تنگ ہیں. تو اس طرح کی سوچ میں انشاءاللہ آگے مینشن کروں گی کس طرح سے ہم اس سچویشن کو ہینڈل کریں کہ وہ گھر والے ہی ہمارے مشوق ہوں، ہمیں تشویق کرنے والے ہوں کہ اچھی بات ہے، میں نہیں جا سکتی، تم تو جاتی ہو. اور سب سے بڑی بات، ہم خدا سے مانگیں. سب سے زیادہ مجھے ان خواتین پر کبھی رحم آتا ہے جن کے شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ بیگم مدرسے جائے، حجاب کرے اور یہ خیمہ پہن کے میرے ساتھ جاؤ گی، میں تو تمہیں پارٹی میں نہیں لے کر جاؤں گا، میرے سارے کولیگس کی بیویاں بڑی سمارٹ ہیں، تم یہ کیا بھاؤ بلا بن کے پھرتی رہتی ہو، یہ اتار دو، دوپٹہ لے لو، سٹونز والے کوٹ پہن لو. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہمیشہ خدا سے دعا مانگیں، یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے اللہ، تو نے میرے دل کو پھیرا اس کے دل کو بھی پھیر دے، تاکہ جب ہم ساتھ چلیں تو یاد رکھیں میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. ایسا مناسب نہیں ہے کہ ایک پہیہ ٹریکٹر کا اور ایک سائیکل کا. دونوں پہیے اسی وقت کامیاب رہتے ہیں جب دونوں پہیے ایک ہی میٹیریل کے ہوں. گاڑی کو ہائی وے پر چلانا ہے تو ہائی وے کے مزاج کے ہوں، گاڑی کو کچی سڑک پہ چلانا ہے تو کچی سڑک کے مزاج کے ہوں. جب دونوں پہیوں کے اندر بیلنس نہیں آتا، اچھا ہم نے خدا سے یہ بیلنس مانگا. یاد رکھیں خدا دنیا اسے بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا، لیکن دین صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو طلب کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں کوئی ایسی مومنہ ہے جس کا شوہر اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو خدا تو نے میرے دل کے اندر اپنے دین کی محبت ڈالی. چلنے والے دن اپنا آرام، اپنے کام سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں بیٹھی ہوں. پروردگارہ مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں کے دل میں ڈال دے تاکہ وہ ہمارے کچھ پناہ. اچھا مزے کی بات ہے، دلوں کو پھیرنا اس کے لیے تو بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہم کیا پیدائشی اتنے خدمت گزار تھے
جب جیسے ہی پہلا دن 9 سال کا تھا آستینے چڑھا کر بیٹھے, موزے پہن کر بیٹھے, نہیں, ہمارے دامنوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے اشکالات ہیں. جس جھولی میں سوچ سیج ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا. اللہ کا احسان, پروردگار نے اس وقت میں ہماری ہدایت کی اسباب فراہم کیے. پروردگار انشاءاللہ باقی افراد کے لیے بھی, اسپیشلی ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی ہدایت کے اسباب فراہم کرے. لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی اوسانی خلیدی و سبعہ والی روایت, سلمان فارسی کی وہ معروف روایت جس میں پیغمبر خدا نے 7 چیزوں کی وصیت کی تھی. اب اس کے بعد میں 6-7 کے قریب پوائنٹس ہیں, بہت ہی آسان قسم کے نسخے ہیں. اچھا, یہ نسخے میں نے بعض جگہ بعض چیزیں جو ہے نا, وہ ڈیل کی ایک کتاب ہے, دوست بنائیے رسوخ کمائیے. میں نے ان درسوں کی تیاری میں جہاں روایات سے مدد لی, استاد جعفر سبحانی کی کتابیں ہیں, کچھ عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز اس ٹائپ کی کتابیں, وہیں پر نان اسلامک اسکالرس, شاہراہ زندگی پر کامیابی کا قدم, کامیابی کا سفر, بشیر جمعہ صاحب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, میمن ہے, نام سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو. ان کی کتاب ہے, اس کے اندر بڑی اچھی انہوں نے ٹپس دی ہیں. یا ڈیل جو خالصتاً ایک نان مسلم رائٹر ہے, اسکالر ہے, اس کی بھی کتاب ہے, دوست بنائیے رسوخ کمائیے پریشانیاں بھگائیے. اسپیشلی ہم عورتوں کو دعوت دیتی ہیں. ابو ظفر زین صاحب نے ایک جگہ مثال دی ہے نا, کہ کچھ عورتوں کو دکھ ادھار لینے کی عادت ہوتی ہے. آئے ہیں شام میں شوہر نامدار تو بیٹھی ہیں چوڑیاں چڑھا کے, رونے والی شکل بنا کے, کیا ہوا تمہیں؟ چھنو خالہ کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا, ہائے اللہ میرے حلق سے چائے نہیں چلی جا رہی. ارے بھیا تم اپنے گھر کی پریشانی چھوڑ کے چھنو خالہ. ہم عورتیں ہیں ایسی, یعنی میں اس چیز میں آپ ایکسیپٹ کریں, ہم سب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اپنے دکھ تو ہمارے کہیں اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی آتے ہیں, ہم لوگوں کے دکھوں میں بیٹھ کے گھنٹوں روتے کوڑتے سڑتے رہتے ہیں. اس کی مثال کے طور پہ آپ کو پتا چلا ودود بھائی نے دوسری شادی کر لی, خدا غارت کرے ایسے مردوں کو, یہ کرے وہ کرے فلانا نہیں. اب 1 گھنٹہ بولتی رہے گی یہ کیا مسئلہ ہے. ہم دوسرے کے معاملے کے اندر کیوں دوسرے کی مشکلات کو ادھار لینے کے چکر میں رہتے ہیں. یا ابھی یہ شادی تو نمٹ گئی, اگلی شادی پہ کیا ہوگا, مستقبل کی پریشانیوں کا سوچتے رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں. جس اللہ نے ابھی پریشانی سے نکال دیا کل بھی نکالے گا. جس اللہ نے ابھی مجھے پریشانی سے نکال لیا, یعنی آپ سوچئے عورتوں کی 90% مشکلات خود ساختہ ہوتی, اسپیشلی عورتوں کی. ہم پریشان ہوتے نہیں ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں, کیا ہوگا کیا ہوگا. اس طرح تو چلیے ڈی سی نکل آئی تھی, کمیٹی نکل آئی اور کر کے گزارا ہو گیا. ہائے خدایا, جولائی میں پھر شادی سر پہ کھڑی ہے, آپ یہی کپڑے پہن لیں. میں نے خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا, حالانکہ ایک ذاکرہ, باہر نام تو ایک ذاکرہ کا ہی آتا ہے ہمارے معاشرے میں. میں نے کسی کی شادی کا میلاد پڑھا اور اناؤنس کیا کہ اگر آپ میلاد والے کپڑے شادی میں پہن کے جائیں گے تو کوئی آپ کو کیتھولک گراؤنڈ سے باہر نہیں نکالے. ہمارے سولجر بازار کی بڑی مشہور جگہ ہے شادیوں کے حوالے سے, اور وہی سوٹ پہن کے چلی گئی, مجھے کسی نے بھی نہیں نکالا. کبھی ایسا ہوگا کہ ہم کوئی سوٹ رپیٹ کریں تو ہمیں آپ کسی بھی لان میں جائیں, کسی بھی میرج ہال میں جائیں تو آپ کو باہر نکال دیا جائے. ہم خود ہی حساس ہوتے رہتے ہیں, احساس غمگری کے مارے ہوئے, سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں. لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا. شادی کے وقت لوگوں کو صرف کھانے کی فکر ہوتی ہے. کچھ لوگ تو دلہن کو دیکھے بغیر واپس آ جاتے ہیں اسی چکر میں کہ چلو کھانا کھا لیا, اللہ خیر اللہ رات کے اس طرح کی. لیکن ہم خود ساختہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. ہمیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے. جس خدا نے بھی نکالا وہ کل بھی نکالے گا, لیکن ہم آنے والے فکر. اچھا, میں نے بعض خواتین کو دیکھا ہے, ابھی بچی 13-14 سال کے بھی اس کی شادی کی فکر کرنے لگ جائیں گی, رشتوں کے ٹو میں لگ جائیں گی, پریشانیاں مول لیتی رہتی ہیں. ہر چیز کے اعتبار سے ہم اڑوس پڑوس والوں کی پریشانیوں پہ اتنے دکھی غمزدہ اچھا دعا نہیں کرتے. یہ چھنو خالہ کی بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا, آپ بیٹھ کے نماز حضرت زہرا پڑھے, وہ استغاثے والی جس میں وہ سجدے میں پڑھتے نا, وہ پڑھیں. وہ نہیں پڑھیں گی, بس گھنٹہ روتی رہیں گی, کڑتی رہیں گی, چائے پہ چائے پیتی رہیں گی, 5 چھالیاں کھاتی رہیں گی. یہ نہیں کریں گی مصلی بچھا کر بیٹھ جائے, اتنی چھنو خالہ سے پیار ہے تو چلو لو بیٹھو استغاثہ پڑھو. وہ مقاتل بن سلیمان والا مفاتی میں ہے نا, مناجات 5 اشر سے پہلے مقاتل نے کہا ہے اگر دعا قبول نہ ہو تو راوی پہ لعنت کرے. دعا شعا نہیں کرنی. ان کی بیٹی کا آپریشن تھا, ناکام ہو گیا, ارے بیٹھ کے یا سلاموں کی تسبیح پڑھو, بجائے اس کے اتنا واویلا. ہم عورتیں اتنی سی پریشانی ہوتی ہے, اس کو مائکروسکوپ میں رکھ کے ہاتھی جتنا کرتے ہیں اور پھر ہاتھی کی طرح شور مچاتے ہیں. لیکن بہرحال اب میں آپ کو 6-7 ٹپس دوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. بہترین سوچ, انسان اپنے آپ کو جائز الخطا سمجھے. ہمارا شاید میرا, چلے میں آپ کی بابت کہنے کا حق ہی نہیں رکھتی, شاید میرا سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں جو میں کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں. میں نے ایک آرٹیکل بہت دیر پہلے پڑھا تھا 0 پوائنٹ میں, اس میں انہوں نے بتایا کہ روم کی سلطنت میں جب کسی ولی عہد کو
तख्त पर बिठाया जाता था तो उसका एक उस्ताद, एक तालीक, एक मुअल्लिम टाइप की चीज होता था, वो भी उसके सराहने खड़ा रहता था। जैसे ही वो कोई गलत डिसीजन देता था ना, वो उसके कंधे पर हाथ रखता था, झुकता था, कान में कुछ कहता था और वो शख्स अपना डिसीजन वापस ले लेता था। बड़ी मुद्दत और रूम के लोगों को पता नहीं चला कि ये क्या कहता है वली अहद के कान में। बिलाखिर राज ये खुला कि उसको कहता है कि तुम भी एक इंसान हो, इंसान है, इसमें जायजुल खता है। कुछ लोग अड़ जाते हैं, घंटों बहस करेंगे, नहीं हमने किया तो गलत तो हो ही नहीं सकता। बड़े प्यार से कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन जुमला, मैं गलत हूँ आप सही हूँ, सारे का सारा फसाद खत्म हो जाता है, सारे का सारा झगड़ा। मजा झगड़े का करने का पता है गाइस, सामने वाला भी ऐसा हो, मैंने एक कहीं से 4 सुनाई, उसने 4 सुनाई, मैंने 20 सुनाई, गालियों तक बात चली गई, हाथापाई तक बात आ गई और इतना फसाद फैल गया। मेरे सामने वाला कहते अच्छा सॉरी मैं गलत किया, आप सही है। मैंने अबू ज़फ़र ज़ैन जी ने नफ़सियाती जेल से एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है। एक शौहर बड़े गुस्से में था, बीवी से कहता है मेरे पास MA की डिग्री है, बैंक बैलेंस है, घर है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा तुम हो, बात खत्म। उसके मिजाज का जून खुद ही सितंबर में बदल गया। तो हैंडल किया जा सकता है। बाज़ वक़्त हमारे पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि बसा औक़ात हाथों से बांधी हुई गिरहें दांतों से भी नहीं खुल पाती। वो तल्ख़ कलामी बात को वहाँ तक ले जाती कि रिश्ते टूट जाते हैं। और मुझे तो खुद नहीं पता था, मुझे पिछले मंडे पता चला हमारी वसीयत की क्लास में नजफ़ी हॉल में कि लोग वसीयत कर देते हैं मेरे जनाजे में फलां को ना बुलाया जाए, ये फलां बहन भाई हैं। मैंने कहा तुफ ऐसी वसीयत करने वाले को। और मजे की बात है, औरतें इतनी, क्या मैं बोलूँ, मैं खुद भी एक औरत हूँ, लेकिन ऐसी जज्बाती होती है कि हज़रत ज़हरा ने भी तो वसीयत की थी कि फलां फलां मेरे जनाजे पढ़ना है। असल काबिल मुआसा नहीं है इंसान किसी मासूम को किसी गैर मासूम के साथ इस तरह से टैली करे, जबकि हमें शायद हजारवां हिस्सा भी हज़रत ज़हरा की सीरत तैयबा का सही माना में नहीं पता, तो हम इस तरह से टैली नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप को जायज़ व खता सच्चे। अच्छा, इसका एक मैं आपको आसान सोल्यूशन बताऊं, आप ये सब भूल जाएंगे। जितने थके हुए जहन के साथ आप सुन रही हैं, आधा दर्स तो यहीं से बाहर निकल जाएगा। चलो छुट्टी, घर जाकर के ही ज़हरा बहुत अच्छा बोली थी, घर वाले मुझसे क्या तो कुछ बोल तो नहीं थी, पता नहीं क्या था यार, इतनी शदीद नींद आ रही थी, मैं यकीन करो मुझे तो क्लास में मेरा दिल चाहता मैं टेक लगाऊं और सो जाऊं। लेकिन आप एक पेपर पर लिखकर अपनी कबर्ड के अंदर वाले हिस्से में चिपका लें। दिन में कितनी दफा हम अपनी अलमारी खोलते हैं, हमारी अलमारियों के अंदर खाने होते हैं ना, ये मेरा खाना, ये बच्चों का, ये मियाँ का, ये उसका, अपनी साइड पे लिख दे कि अब पहला पॉइंट हम लिखेंगे बेहतरीन सोच, हम जायज़ुल खता है, हम गलत करते हैं, हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हम गलत करते हैं। कभी कभी बच्चों के साथ सख्त बोल जाते हैं, फौरन ही मज़न चिल्लाते हैं। मज़े की बात है, आवाज़ वहाँ बुलंद होती है जहाँ सोच पस्त हो जाती है। चिल्ला के क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आवाज़ की ऊंचाई, हज़रत लुकमान की वो वसीयतें, वो फिर बात हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम पर आ गई, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हज़रत लुकमान की वसीयतें इतनी बेहतरीन थी कि आइम्मा ने उन वसीयतों को अपनी औलाद के लिए दोहराया है। कहते हैं बदतरीन आवाज़ हिमार की आवाज़ है, गधे की आवाज़ है, ढींचू करता है, सारे शहर को पता चल जाता है। लेकिन दूसरी चीज़, बेजा तनकीद से बचे। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है तनकीद करने का। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जुमला किसी SMS की सूरत में पढ़ा था, पता नहीं किसी मैगजीन में पढ़ा था। उसमें लिखा होता है कि एक मुजस्समा किसी ने बनाया, कहा कि लिखेंगे ये कैसा है। लोगों ने बड़े ऐप डाले, कहा उस मुजस्समे को डालकर दूसरा मुजस्समा रखा गया, कहा गया जहाँ ऐप हो उस ऐप को बरतरफ कर दें। किसी ने एक छोटा सा टिक भी नहीं किया हुआ। तनकीद करना बहुत आसान है। मैं आपसे कहूँ कि आपको तो ये नहीं करना आता, वो नहीं करना, अच्छा आप आए, आप यहाँ बैठ कर करके दिखा दें, अच्छों की हवा निकल जाएगी, अच्छे बैठ जाएंगे, नहीं वाकई ये काम हम नहीं कर सकते। तनकीद, बेजा तनकीद से बचें, बल्कि जायज़ तनकीद में खलवत में हो। हम औरतों की पता एक फेवरेट हॉबी, मदरसे आने के बाद हमने ग़ीबत थोड़ी कंट्रोल कर ली। और जो यूट्यूब पे डॉक्टर साहब के लेक्चर्स है ना, डॉक्टर हामिद सहनी के, आप आते जुबान उसको सुनने के बाद ग़ीबत छोड़ दी ससुराल वालों की। औरतें भड़ास पता है कैसे निकालती हैं, बच्चों की ग़ीबत करती हैं। बच्चों की ग़ीबत जायज़ है। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों, अक्सर माएँ बैठती हैं, पता नहीं भैया हम तो अपनी अम्मी का बड़ा साथ दिया करते थे, घर के काम लपक झपक कर लिए, रोटियां पका ली, आटा गूंद लिया, आजकल की लड़कियां हट हराम शुरू होती हैं। अच्छा, फिर बेटों की बुराइयों के खास एग्जाम है, दूसरा कॉलम खुलता है, भैया इनकी तो ना पूछो, शादी के काबिल हो गए, ऊँट जैसा कद निकाल लिया, लौटा के लौटा हो गए, कब से दही लेने गया हुआ है। मैं सालन पकाने के लिए बैठी हूँ, तो आप घर में रात को दही को जाम लगा लेती, तो आप इस दूध की दही बना लेती, लेकिन बैठी अपने बच्चों की बुराइयां करती रहेंगी, शौहर की बुराइयां करती रहेंगी, ससुराल वालों की बुराइयां करती रहेंगी, मासियों की बुराइयां करती रहेंगी। सारी दुनिया खराब है। ये एक बीच में पता नहीं कहाँ से उठ कर आ गई हैं। जिस तरह से दामाने बनु उमैया पर उमर बिन अब्दुल अजीज को मासूमी ने कहा कि दामाने बनु उमैया में कीचड़ में कमल है,
हम समझते हम भी कीचड़ में कमल है, सारे इतराफ वाले बुरे हैं, हम ही अच्छे हैं, हम सारे बुरे हैं, ससुराल वाले बुरे हैं, बहन भाई बुरे हैं, शौहर ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, हम सनाउल्लाह हाजी जाहिद साहब, हम किसी को कुछ नहीं कहते। हर वक्त तनकीद, तनकीद तो बहुत 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 बड़ी चीज़ है। कसरत नुस नद इलत तो, नसीहतों की कसरत तोहमत तक ले जाती है इंसान। बहुत ज़्यादा नसीहतें भी ना करें। कुछ माएँ होती है, मैं अपनी किसी दोस्त से कह रही थी, कहती है मैं जब जैसे ही शुरू करती हूँ ना बोलना तो मेरे बच्चे कहते हैं 1 2 3 माइक, और फिर बाद में कहेंगे अम्मी ये इस्तेफार सामने खाली है ना, यहाँ जाके मजलिस पढ़े, सारे मेम्बरियों को हटा दिया जाएगा। यानी हर वक्त लेक्चर देना आपके सामने, अगर आपके सर पर किसी ऐसे बड़े को मुसल्लत कर दिया जाए जो उठते बैठते आपको लेक्चर सुनाता रहे, आपको अच्छा लगेगा? जब भी इनके पास बैठोगी कहेंगे अव्वले माँ है, चलो अव्वले माँ की नमाज पढ़ो। इससे तो अच्छा तो इनके पास ही हम बैठते हैं। अब आ ही गई हो तो एक सिपारा ही पढ़ लो। कुछ लोग मैंने देखे खुद मसलन 15 शाबान में खुद ने कुरान खत्म करना, दूसरों को सिपारे बांट रहे हैं। सूरह मुज़म्मिल अपने घर में बरकत के लिए पढ़वानी, दूसरों को 5-5 टॉफियां दे रहे हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़ो। आप खुद क्या करेगी बीवी? खुद भी अपनी आखिरत के लिए कोई काम कर डाले। लेकिन तनकीद छोड़ दें, आप छोड़ के देखें, जब इंसान तनकीद करना छोड़ देता है ना, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। जो शख्स भी तनकीद, अच्छा मजे की बात है, जायज़ तनकीद करने के भी तरीके होते हैं। हमने बचपन से वो वाक़या सुना, वो वुज़ू ठीक करने वाला, लेकिन उस वाक़े से कोई असर नहीं दिया। स्पेशली हम जब मदरसे में आते हैं, मैंने देखा है मदारिस में आने वाली ख़वातीन के बसा औक़ात छोटे छोटे इशूज़ पर घरों में इतनी कशीदगी हो जाती है। एक साहिबा मुझे कहनेंगी, तो लाहौर कराची की बात नहीं करें, पंजाब की बात करें, कहेंगी मैंने अपनी बड़ी नंद से कहा आपका वुज़ू बातिल है। अब आप खुद सोचिए कि इस जुमले ने कितना फसाद फैलाएगा उनके खाने की ज़िंदगी में। और वो ढेर उम्र भी थी, वो वैसे तो जवान बनी फिरती थी शौकीन पिंक कपड़े पहनकर, लेकिन वो ढेर पिछली सारी नमाजें बातिल हैं। तुम अपना मदरसा तुम्हारे सर में पढ़ो और आप आगे सोचे क्या रन पड़ा होगा उनके घर में। यानी हमें शायद तनकीद करने का सही तरीका नहीं आता। अगर हम तनकीद का सही तरीका जान लेते, बहुत सारी कबाहतों से बच जाते। पैगंबर कभी भी डायरेक्ट तनकीद नहीं किया करते थे। पैगंबर किसी शख्स के अंदर कोई प्रॉब्लम देते थे तो जैसे वो शख्स पास आकर बैठा था, कहते माँ बालनास, लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, यूं करते हैं। अच्छा, इंसान के अंदर एक अलार्म होता है, उसे पता होता है उसके अंदर बुरी आदत है, और खुदा जिन 3 लोगों को आबाद करना चाहते हैं, 3 सिफात है, मैं तीनों नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक बताऊंगी। खुदा जब किसी को आबाद करना चाहता है उसे उसके ऐबों से बाखबर कर देता है। हमें पता है ये ऐब हमारे अंदर है, लेकिन जब कोई इस तरह से डायरेक्ट तनकीद करता है तो इंसान चिढ़ जाता है। इनडायरेक्ट तनकीद के अंदर बहुत सारे पहलू बाकी रहते हैं। फिर तीसरी टिप है, खुदा ना करे हमारी जुबान में वो तुलसी हो जो दूध को दही में बदल देती है। आप मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है सीनियर ग्रुप की क्लास लेना, इस वे में कि मुझे यकीन है आप घर को जन्नत बनाने के 14 मुजर्रब नुस्खे पढ़ चुकी हैं। गुड़ नहीं ले जा सकते, गुड़ जैसी बात तो दो। कभी हम किसी की माली मदद नहीं कर सकते, मेरे पास है ही नहीं। कभी हम किसी के लिए धोड़ धूप भी नहीं कर सकते कि जाएं और उनके बच्चे का एडमिशन करवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। 2 बोल तसल्ली के भी बड़े काम कर जाते हैं। आपको पता है बाज़ लोग बात साहिब हैसियत सिर्फ इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो बहुत हौसले से उनकी सारी बात सुनता है। यानी मैंने अपने घर में बड़ों को देखा है, उस मनहूस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाना, भाई उस बेचारे क्या नहुसत दिखा दी, बात ही नहीं पूरी सुनी, प्रिस्क्रिप्शन लिखा और दे दिया। किस डॉक्टर की तारीफ कर दे हम, ऐसा अच्छा डॉक्टर था, मैं 1.5 घंटा बोलती थी, वो 1.5 घंटा सुना रहा। मजे की बात, आप सुनाने के लिए तो उसको पैसे देने के लिए गई थी। जब जुबान के अंदर तुलसी आती ना तो हमारे सगे भी हमसे अपना दुख सुख शेयर नहीं करना चाहते। जुबान के अंदर मिठास रखें। मजे की बातें बहुत आसान है, यानी अब मुझे नहीं पता इसे टैली किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। कतरा, सैयद अहमद मुस्तंबिद की नफीस किताब कतरा, उर्दू ट्रांसलेशन भी इसकी कतरा ही के नाम से है। उसके अंदर उन्होंने एक मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया। आप माशाल्लाह मोमिनात मुझसे बेहतर इल्म रखती हैं कि जब पैगंबर के पास शहद की मक्खियों की मलका आई और उसने कहा कि हमने आपके लिए शहद तैयार करवाया है तो आप अपने वसी को भेजें, तो पैगंबर ने कहा तुम हर तरह के फूलों पर बैठती हो, लेकिन जब शहद तैयार होता है तो शहद मीठा होता है। तो कहा खुदा ने हमें जिक्र सिखाया है, उस जिक्र की बदौलत जब भी हम शहद को तैयार करते हैं तो शहद के अंदर एक मिठास आ जाती है, वो है आप पर और आपके आप पर सलवात भेजना। अच्छा, जब शहद की मक्खियों की शहद में मिठास एक सलवात की वजह से आ सकती है, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली रोज एक तस्बीह इस नियत से निकालें कि मैं भी, अच्छा आप देखिए बाज़ औरतें सिर्फ इसलिए कामयाब हैं जुबान चीरी मुल्क के लिए, वो पूरे घरानों पर हुकूमत करती हैं महज अपनी जुबान की मिठास की वजह से। आपने जुमला औरतों ने
زندگی میں 1000 دفعہ سنا ہوگا، دل کی بہت اچھی ہے، زبان کی کڑوی. مجھے کسی نے کسی کا انٹروڈکشن اسی طرح سے کروایا کہ زبان کی بڑی تلخ ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے. میں نے کہا بھیا دل تک پہنچے ہوئے تو 10 سال چاہیے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم تو زبان دیکھتے ہیں. مجھے کیا کسی کے دل سے سروکار، یعنی اتنا میرے پاس واقعی فرصت نہیں پڑی کہ میں بیٹھی رہوں لوگوں کے دلوں کی سرجری کرتی رہوں، دل کا کیسا ہے ویسا ہے. ہمارا لوگ، ہماری زبان کے اندر مٹھاس بہت بڑی خدا کی نعمت ہے، بہت بڑی خدا کی نعمت ہے. زبان کے اندر اللہ نہ کرے ہماری زبان میں وہ ترشی ہو جو دودھ کو دہی میں بدل دیتی ہے، اور اللہ نہ کرے اس سے بھی بدتر ایسی ترشی ہو کہ دودھ کو بالکل پھاڑ دیتی ہے، کسی بھی قابل نہیں رہتا. دہی کی تو پھر لسی بنائی جا سکتی ہے، سر میں ڈالی جا سکتی ہے، کڑھی پکائی جا سکتی ہے. جو اگر دودھ اور دہی کے بیچ کی چیز ہو جائے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف ویسٹیج آف ملک ہے. اس کے بعد شکریہ کہنے کی عادت ڈالیں. مزے کی بات ہے یہ چیزیں گرچہ میں نے بعض نان مسلم اسکالر کی کتابوں سے بھی لی، لیکن بہرحال ہمارے پاس ان ایشوز پر باقاعدہ روایات کا ڈھیر ہے. میں صرف ایک روایت پڑھوں، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو خلق کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا، خالق کا بھی شکر گزار نہیں. اسپیشلی اس طبقے کا شکریہ ادا کرے جس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا. مثلا آپ کی ماسی آپ کے پاس آ کر کے اچھا بازی میں جا رہی ہوں تو کہ اچھا تھینک یو. ہم سوچتے ہیں تھینک یو کس بات کا کہے، کام کرتی ہے پیسے دیتے ہیں، تھینک یو کس بات کا کہے. یعنی آپ کو سوچیں جب ہم آنکھوں سے نظر آنے والے انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، نظر نہ آنے والے خدا کا کیسے کرنے کی عادت ڈالیں. ڈرائیورز، ماسیاں، چوکیدار، چھوٹے، اسپیشلی ہم اپنے بچوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے. یعنی اگر میں اور آپ مدرسے سے پہنچے ہمارے درمیان، یقینی سی بات ہے بعض صاحب اولاد مومنات ہیں، پروردگار انشاءاللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرے، اس کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے. آپ گھر پہنچے، آپ کے بچے نے کہا امی پانی، یہ لے پی لیا. اچھا پانی پینے سے پہلے ہم کہتے ہیں سلام علیکم اللہ بجزید، ثواب کماتے ہیں. پانی پینے سے لینے سے پہلے کہے تھینک یو بیٹا، تمہاری مہربانی، جزاک اللہ، اللہ بہترین اجر دے، کتنا اچھا بچہ ہے. یا آپ نے آپ کے وہ فاصلاتی نظام کے اندر ہے کہ مستحب اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا ثواب قیامت کے میدان میں دیا جائے گا وہ کسی مسلمان کو پانی پلانا. آپ بچے کا شکریہ ان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں تمہیں اس کام کا اجر قیامت کے دن سب سے پہلے دیا جائے گا. آپ کا بچہ دوبارہ موقع ڈھونڈے گا آپ کو پانی پلانے. اور ایک گروہ ماؤں کہتے ہیں لے کے پانی رکھ دیا، گرمی اتنی شدید تھی، راستے میں میرا پتہ نہیں کتنا وہ بہ گیا، پسینے میں میرا بلڈ پریشر ہو گیا، اتنا نہیں گیا، 2 چمچے ٹینک کی ڈال دیتے، گھول کر لے آتے. یا گرم پانی پکڑا دیا، ٹھنڈا پانی نہیں دیا، یا ٹھنڈا پانی بہت زیادہ دے دیا، دانتوں کو لگ رہا ہے، تمہیں ساری زندگی عقل نہیں آئے گی، ایسا پانی میں پیتی ہوں گھر میں. اور تبھی ہم آگے کر کے دانت اپنے نہیں یہاں ادھر کے ڈینٹسٹ کے لگائے ہوئے ہیں. ایسی سچویشن لوگوں کا شکریہ ادا. اچھا مزے کی بات آپ دیکھیں کیسے لوگ آپ کا کام کرنے کے مشتاق رہیں گے. جو شخص بقول شادی کے غسیلے دکاندار کے شہر پہ مکھیاں بھی نہیں بیٹھتی، اور شکر گزار انسان ہو تو کھینچتا ہے دوسروں کو اپنی جانب. دوسری چیز معذرت کرنے میں تاخیر نہ کرے، جیسے احساس ہو جائے غلط ہے فوراً سوری. اور مزے کی بات ہے جتنی جلدی یہ سوری اثر کرتا ہے نا، گھروں کے اندر جتنی بھی تلخیاں نا غبارے کی ہوا نکل گئی. آپ نے کان پکڑ دیا، اچھا سوری، دیکھیں آئندہ نہیں کریں گے پلیز، آپ کی مہربانی، آپ مجھے معاف کر دیں. سامنے میرا خیال ہے دیکھیں ہمارے گھر میں رہنے والے ہمارے جیسے انسان، بعض خواتین کی باتوں سے لگتا ہے ان کے شوہر نہیں ہے، خدا سا پھر آن ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے جیسے انسان ہے. ہم شاید اسے ہینڈل نہیں کر پائے، ہم شاید اپنے گھر کے باقی افراد کو اپنے ساتھ چلا نہیں پائے. شاید ہماری بہت زیادہ نصیحتیں کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں امی آج درس مدرسے سے ہوئی ہیں، خدا یہ رات تک بھیجا کھا دیں گی، دماغ کی دہی بنا دیں گی، اتنا بولیں گی 2 گھنٹے 3 گھنٹے مدرسے میں چپ رہتی ہیں. اب وہ سارے کا سارا چپ رہنا ان کے اوپر ادھار کے ساتھ پلٹایا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ہمارے مزاج کے اندر ایک لینینسی، ایک نرمی آ جائے، اس نرمی کا خاص ہے کہ ہم معذرت کرنے میں تاخیر نہ کریں. اگر خصوص اپنے سے چھوٹوں، بڑوں سے تو پھر ہم کٹی انگلی پر پٹی باندھ لیتے ہیں. اگر گھر میں فرض کریں میرے سے ایک وقت میں خدا نخواستہ میری ساس کی نسبت بدتمیزی ہو گئی تو میں بہت جلدی آگے بڑھ کے کہوں گی اچھا امی سوری. لیکن جب بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں نا تو سوری کا تصور بھی نہیں کرتے. اب ہم اپنے جنیوں سے سوری کریں گے، یہ کل کا بچہ میں اس سے کہوں مجھے معاف کر دے، اتنی باتیں. اچھا یہ ساری کی ساری شیطانی سوچیں. جیسے شیطانی وسوسہ آئے پھر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. آقا عبداللہ امام خانی نے میرات الرشاد میں کہا کوئی ذکر جیسا صریح نہیں ہے شیطان کو بھگانے کے. آگے بڑھیں، ایک سوری، بات ختم، کہانی ختم. دوسروں کی معذرت کو بھی بغیر پس و پیش کے قبول کریں. کچھ لوگ میں دیکھیں ماس کے آٹے کی طرح اینٹ جاتے ہیں. آپ سوری کر رہی ہیں، نہیں بھیا
रहने दो, दिल तो तोड़ दिया, फलाना वक्त तो गवा दिया, इतनी ज़रबुल अमसाल सुनाएंगे, इतने वाक़े, इतने किस्से सुनाएंगे कि आपको जगह मुंह पे टेप लगा दो और कहीं जाओ, नहीं करना हमने सॉरी। जैसे ही कोई सॉरी करे, असल हमारे सामने सैयद शुहदा की सुन्नत है। भोले अपने यजीदी रियायत ने सिर्फ एक जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने उस दिन पता नहीं किस मकतब में पढ़ा कि ढाल को उल्टा कर ले आए। अब ढाल को उल्टा कर ले आए, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज चेंज किए होंगे, या आपने मुझसे ज़्यादा मकासद की किताबें पढ़ी होंगी। एक जगह पर एक गुलाम से कहा था मेरे हाथों को पीछे बांध दो, एक जुमला नहीं कहा सैयद शुहदा ने, माजरत को एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है वो सॉरी कर रहे हैं, सॉरी नहीं जताया कहीं पर के तुमने ये सारा फसाद बर्बाद किया। हम ऐसे हैं, हमारे हाथ पे कोई मस्जिद में पैर दे देना तो फौरन कहते हैं आंखें नहीं, और किसी ने चश्मा लगाया तो कहेंगे 4 आंखें, नजर फिर भी नहीं आता, इतना बड़ा हाथ नजर नहीं आया, चल के चल दी। दरगुजर से काम लेते हम, यानी हम कितने हुसैनी बने फिरते, अंदर से तो शुहदा की खुशबू भी नहीं है। और फिर एहतराम और मोहब्बत करें, ये चीजें आपको लौटाई जाएंगी, चाहे देर ही से क्यों ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ लव, हर चीज की इन्वेस्टमेंट है। आप दूसरों से एहतराम करें, लोग आपका करेंगे। आप लोगों से मोहब्बत करें, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन मोहब्बत दूसरों इंसानों से मोहब्बत करने में एतदाल। और ज्यादा तो रुस्ता ही है, ज्यादा असल रास्ता एतदाल का रास्ता है। कभी कभी इंसान बहुत तेजी से एतदाल के रास्ते को खत्म कर देता है और बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात में फंस जाता है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा इशू आज की खवातीन के लिए बच्चों के हवाले से, मेरा मौजूद तरबियत औलाद नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ज़िम्नन आ जाती हैं। मैं यहाँ पर एक आर्टिकल भी लेकर आई हूँ, घाटे के सौदागर, ये आपने सुना होगा, ये 0 पॉइंट में से लिया हुआ एक छोटा सा आर्टिकल है। यहाँ पर एक शख्स की जिंदगी की तरफ इशारा है। आज की वर्किंग वूमेन, आज का कमाने के लिए, अब मुझे बहुत ही नामुनासिब लफ्ज़ है लेकिन क्या करूँ, कोलू के बैट की तरह जुटा हुआ मर्द, वो मर्द जो सरे शाम लौट आते थे, महंगाई ने उन्हें मजबूर कर दिया और रात को 9:30 पौने 10 बजे आ रहे। वो मर्द जो संडे वाले दिन पैर पे पैर रख के सारा दिन टीवी देखते थे, दोस्तों के यहाँ चले जाते थे, शाम को पान खाने निकल गए, इधर उधर चले गए, वो भी अब संडे वाले दिन भी कोई ऐसी जॉब ढूंढते हैं जिसके असम का संडे भी खप जाए। इस महंगाई की दौड़ में सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर हुई वो हमारी घरेलू और निजी जिंदगी थी। यहाँ पर इन्होंने हंडी की सवाने हयात तो खैर बड़े लोगों के लिए था, उसकी जिंदगी के बारे में इशारा किया है। मैं थोड़े से हिंट्स पढ़ूंगी, पूरा कॉलम पूरा फीचर नहीं पढ़ूंगी। कहते हैं कि हंडी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। माइक्रोसॉफ्ट का एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। उसने 1980 में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और उसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए हेलीपैड था, ऊँट परवाज के लिए। कहाँ चढ़ाया इसने? कहते हैं कि उस वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करता था जब तक हंड्री उसे मुस्कुरा के देख नहीं लेता। और इसने इतनी तरक्की की। अच्छा, इस तरक्की के पीछे हमेशा कुछ चीजें आती हैं। कभी कभी इंसान की सेहत सफर करती है, यानी इंसान, मौला का एक कौल भी है, उस कौल का मफहूम मेरे अल्फाज में यूं भी है कि इंसान अपनी सारी जवानी लगाकर, अपना सारा यानी सेहत लगाकर पैसे को हासिल करता है और फिर सारा पैसा लगाकर सेहत को हासिल करने के चक्कर में। इसी तरह से हम जिंदगी की बहुत सारी बहारें इसी तरह की चीजों की वजह से गवा देते हैं। और गवाते किन की वजह से, अभी आगे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगी। कहते हैं कि ये हालत हो गई कि वो रोजाना दफ्तर में 16 घंटे काम करता था और इसका एक ही बच्चा था। इसके बाद अपने बच्चे को देने के लिए वक्त नहीं था। जब वो सुबह उठता था तो उसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और जब वो दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन इसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था और ये सारा दिन क्या करता था, जो आजकल के पोस्टी शोर करते, सारा संडे सोने में, और मुझे कंबल ना उठाना, तय ना करना, मैंने भी दोबारा सोना है खाना खाने के बाद। अरे आप कितना सोएंगे? तो छुट्टी का दिन होता है किस लिए? या सोने के लिए, या हमें एक लिस्ट पकड़ा देते हैं राशन की, चाय लेकर आए, चीजें लेकर आए, और वो बेचारे उन चीजों को देने के लिए निकल जाते। कहा कि एक मरतबा टेलीविजन ने अनाउंस किया कि हंड्री का इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के दरमियान मेजबान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत है। हंड्री ने उस इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट से पर आवर $500 ले रहे हैं, $500 एक घंटे के। और उसके बाद ये इंटरव्यू हंड्री का बेटा और उसकी बेगम भी देख रही थी। बेगम ने देखी तो कौन देखेगा? कुछ बेचारे मौलाना ऐसे होते हैं जिनकी तकरीर सब सुनते हैं सिवाय उनकी बेगमों के। वो सोचिए घर में भी तुम्हें ही सुने, बाहर भी तुम्हें सुने, इससे अच्छा है हम एक ही चीज सुन लें, बहुत हमारे लिए रायत है। लेकिन गा के देख रहे थे, इंटरव्यू खत्म हुआ तो इसके बेटे ने उठकर अपना मनी बॉक्स, अपना वो जो गुल्लक होता है, उसको खोला, उसमें $450 थे। बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि हंड्री का बेटा इंतजार करता रहा बाप के पलट कर आने का। जैसे ही बाप आया, इसने आगे बढ़ के उसके हाथ से बैग ले
बैग लेने के बाद आकर मेरा अंदाजा सोफे पर बैठा होगा, नहीं तो किसी ना किसी चीज में तो टिक गया होगा। कहा कि आपके पास $50 हैं मुझे उधार देने के लिए। हनी ने प्यार से अपने बेटे से कहा, सारी दौलत तुम्हारे लिए, $50 की क्या बात है। जेब से $50 निकाल कर रखे, अपने $450 पर वो $50 रख के कहा, मैं सियाटल के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले शख्स को $500 दे के 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ। मैं 1 घंटा आपको छूना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपसे लिपटना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। ये सुन के हेनरी, अब मुझे नहीं पता वो रोया धोया फूट फूट कर, यहाँ पर तो लिखा फूट फूट कर रो पड़ा। हेनरी ने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। ये राइटर कहते हैं, मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मजमून ने इसने इंकिशाफ किया कि दुनिया की सबसे कीमती चीज खानदान होता है। मजे की बात है, इस्लाम भी आपको जितनी अहमियत खानदान को दिलवाता है ना, किसी चीज को नहीं दिलवाता। ताज्जुब होता है, बाज रिवायतें ऐसी हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं रिवायतों को पढ़कर। बहुत ही मारूफ रिवायत है, मैंने किसी तस्वीरी मुकाबले में, बात जगह पे होता है ना, बास कैंप्स में गर्ल्स के जो कैंप्स लगे हुए होते हैं, तस्वीर को रिवायत को तस्वीर बनाए, तो एक तस्वीर देखी थी। एक तस्वीर में एक मर्द मस्जिद नबी में इत्काफ में बैठा है और दूसरा मर्द अपने फैमिली के साथ दस्तरखान पर बैठा है। ये दस्तरखान पर बैठे हुए का अजर उस इत्काफ वाले से ज्यादा है। फैमिली को टाइम देना ये है, फैमिली को टाइम देना ये है। अलबत्ता मेरा मौजू नहीं है, वरना क्वांटिटी ऑफ टाइम और क्वालिटी ऑफ टाइम के अंदर बहुत फर्क है। कुछ लोग 24 घंटे अपने बच्चों के सर पर मुसल्लत रहते, बच्चे दुआ करते हैं अल्लाह करे कोई मर जाए, अम्मी उसकी जनाजे में चली जाए, थोड़ी देर तो हमारे सर से टले। यानी ऐसा भी है, ये जरूरी नहीं है। बल्कि हमने बाज़ असातिज़ा से पूछा भी कि क्या बहुत मुनासिब है कि माँ हर वक्त बच्चे के सर पे सवार रहे? नहीं, ये चीज भी मुनासिब नहीं है। ना इस तरह ना उस तरह, ना ये बेतदाली ना वो बेतदाली। ला तरह जाहिला इल्ला मुफरता व मुफर्रता। तुम जाहिल को नहीं देखोगे मगर ये कि वो हालत इफरात और तफरीक के अंदर है। यहाँ पर कहते हैं कि हमारी सबसे कीमती चीज हमारा खानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा इत्मीनान हमारे बीवी और बच्चे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि मैंने सबसे कम वक्त देते हैं। मेरा जाती अंदाजा ये कि आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, तो ये सबसे घटिया थका हुआ वक्त देते हैं। अच्छा, सिर्फ फैमिली को नहीं, अल्लाह को भी। ये चूंकि काफिर है, जाहिर बात है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है, अपने खुदा को भी थका हुआ वक्त देते हैं। जब सारे काम करके थकने मरने वाले करीब हो जाते हैं तो मोबाइल का ग्राफ खोल के बैठ जाते हैं, दुआएं मसलन मसरूर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ताज़ा दम होते तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज होते ना। सुबह उठ के वो एक लगी बनी दुआएं पढ़ ली और मौला के साथ इज़हार मोहब्बत कर लिए, हाला बैनी व बैनहुल मौत अल्लाह जी जानता वाला इबादत हत्म मखदिया फखरिजनी मिन कब्री, वो दुआएं पढ़ी, वो ताज़ा दम थे। लेकिन जहन के अंदर सोच के अभी उनको नाश्ता देना, उसने चाय नहीं खाना, उसको उबला हुआ चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको चाय चाहिए, सारे जहन के अंदर हमेशा हमेशा सिर्फ काम 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 काम। मजे की बात है, अल्लाह काम संवारने पर आ जाए तो बहुत तेजी से संवार दे और वो बिगाड़ने पर आ जाए, वो बिगाड़ने। और मजे की बात है, कराची वाली मोमिनात तो इस बिगड़ने को बहुत तेजी से महसूस कर सकते हैं। आपने वॉशिंग मशीन के अंदर सरफ डाल दिया, पानी डाल दिया, बिजली चली गई, अब बैठी रहे हाथ में हाथ करके, क्या कर लेंगी? उससे ज्यादा बदबख्ती है कि आपने मशीन से डाल भी दिए, कपड़े भी डाल दिए, अब बैठे रहे अल्लाह के आसरे। कपड़े इस्त्री करने का ढेर, बिजली, पानी, गैस, किसी भी चीज का इस वक्त कराची में भरोसा नहीं ना। कभी यही अल्लाह भी ठान लेता है हमारे काम बिगाड़ने और हम बिगड़वाते हैं। मैं आगे आपकी खिदमत में अर्ज करती हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने भी नहजुल बलागा में फॉर्मूला दिया है, यहाँ हेनरी की कहानी में कहते हैं कि जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी है। हमें महसूस होता है हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। एक वो गिरोह है जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज है। मिसाल के तौर पे आपके लिए मैं, आपके लिए मैं, ये टेबल, ये ग्लास, ये MP3, ये सेल फोन, ये माइक और उनके पीछे बैठी हुई एक जहरा यासीन। जहरा नहीं बैठी, कोई और बैठ जाएगा। लेकिन इसके बरक्स मेरे बच्चे, जिनके लिए कोई माँ नहीं बनेगा, हत्ता बाप भी माँ नहीं बनेगा। मेरी बहन अगर इस वक्त मेरी मदद की मोहताज है, मेरी तसल्ली की मोहताज है, मेरी हमदर्दी के दो बोलों की मोहताज है, मेरी बहन के लिए कोई और मेरी जगह नहीं ले सकता। आप सबके लिए मेरे बिल्कुल एक ऐसी चीज है, मैं नहीं मेरी रिप्लेसमेंट, तुम ना सही कोई और सही। लेकिन वो तबका कहते हैं कि जिनके लिए जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, हकीकतन हमारे मुआशरे में एक मुदर्रिसा, एक मुबल्लिगा, एक जाकिरा, ये सब एक पुर्जा है। ये नहीं बैठी कोई और बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उनकी मस्जिद ही नहीं होगी, हम नहीं जाएंगे तो मदरसा नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम अपने घर के साथ जाती कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाती कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कहते हैं कि इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। मेरे मरने के बाद किसे मेरी बरसी याद रही? मौला की कौल का मफहूम भी इस तरह से खुलासतन
کہ زندگی بھر اسے دکھ مت دو جو تمہارے مرنے میں سب سے زیادہ دکھی ہونے والا ہے. ہمارے لیے کرائٹیریاز کو طے کر رہے ہیں امیر المومنین. کہا کہ پھر یہاں پر انہوں نے ایک مثال دی ہے, کہتے ہیں کہ امریکہ کے ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس ریٹائرڈ فوجی نے فوراً معذرت کر لی. فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں. میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں. اس جواب کو سن کر فون کرنے والے نے ترش لہجے میں کہا آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ فون کرنے والے نے جب وضاحت مانگی تو اس نے کہا مجھے یقین ہے جو ہی میں وائٹ ہاؤس سے نکلوں گا صدر میرا نام میری شکل تک بھول جائے گا, لیکن میری پوتی اس دن کو بہت عرصے تک یاد رکھے گی کہ وہ دادا کے ساتھ زو گئی تھی. اس کے بعد آگے مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں, اپنا یہ وقت اپنے بچے کو کیوں نہ دوں جو مدت تو یاد رکھے گا. اماں دو لے کر گئی تھی اور کچھ عرصہ پہلے میں بھی اپنے بچے کو لے گئی, ہاتھی کو جاتی تھی شفا لگا لے مولا جی کا ہاتھی ہے. میں نے کہا مولا جی کا ہاتھی نہیں, وہ صرف گھوڑا ہوتا ہے, سلجھنا ہوتا ہے. ہر جگہ پر مولا جی کی چیزیں نہیں ملتی, لیکن حقیقت اور مدت تو انسان یاد رکھتا ہے. بچے اس دن کو یاد کر کے خوشی احساس کرتے ہیں. کہا کہ میں یہ وقت اپنی پوتی کو کیوں نہ دوں جو میرے وقت میری شکل میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی, جو مجھ سے محبت کرتی ہے, جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے. کہا کہ پھر میں نے واقعہ پڑھا اور میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کی اور سوچا ہم کیا کر رہے ہیں. گھاٹے کے کتنے بڑے سوداگر ہیں. ہمارے اس وقت کا ایک خریدار پروردگار بھی تھا. ہمارے اس وقت کا ایک خریدار پروردگار بھی. دیکھیں ہمارے پاس بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں. سروسی امام صاحب کی وہ کتاب ہے نا, گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. کتاب نہیں ہے, بہت بڑا خزانہ ہے, اتنی پیاری روایتوں کی کلیکشن ہے. میں سوچوں میرے پاس ایک متاع ہے, وہ میرا وقت ہے, میری جوانی ہے, میری توانائی ہے, میری طاقت ہے, میری زبان ہے, میری تھنکنگز ہے, میرے تھاٹس ہیں, میرا بولنا ہے, میرا چالنا ہے. میرے سامنے دو آپشن ہے, ایک خریدار اللہ اور ایک خریدار وہ شیطان مردود رجیم فلانا ڈمکانا. میں کسے بیچ رہی ہوں؟ ہم بھی تو کہیں کہیں گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں, ہم بھی تو کہیں کہیں غلط ٹریکس پر چل رہے ہیں. بس ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے. اب آ جائیے اس دوسرے فارمولے کی طرف جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے مینشن کیا ہے. کلمات کسار کلمہ نمبر 423 کلمات. اچھا میں آپ کو بتاؤں نہج البلاغہ میں ایک دو نمبروں کے آگے آگا پیچھا ہے. میرے اپنے پاس 3 سے 4 نہج البلاغہ ہیں, سب کے اندر الگ الگ نمبرنگ ہے. ایک لاہور کی پرنٹ ہوئی ہے, اس کے اندر کبھی خطبہ حمام 192 پہ پہنچ جاتا ہے, کسی کے اندر 191 پر ہے, کیونکہ تھرسڈے کو ہمارا نہج البلاغہ کے حوالے سے درس تھا. وہ مومنات نہج البلاغہ لے کر آئیں گے. جیسے میں نے کہا بہت سارے آگے والوں کے اعتراض ہے یہ خطبے کا نمبر آپ صحیح مینشن نہیں کریں. ایک آدھ آگے پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہ کلمات کسار میں سے یہ کلمہ مل جائے گا. امیر المومنین بیسیکلی آپ کو ایک فارمولا سکھاتے ہیں سکھی رہنے کا, سکھی رکھنے کا. یعنی آگے میں آپ کو بتاؤں گی خوش رکھنے کی بھی عادت ڈالیں. جہاں تک ہو سکے اپنے وجود سے کسی کو خوشی دے سکتے ہیں ضرور دیں. اس لیے کہ جب مومن کو لہد میں لٹایا جائے گا کچھ نور اسے ہر طرف سے گھیر لیں گے. وہ ایک نور سے سوال کرے گا تم کون سا نور ہو, تو وہ آپ نے سنی ہوگی روایت بہت مشہور سی ہے, کہے گا میں تمہاری نمازی ہوں. خدا نے تمہاری اس تاریکی کے لیے ایک نور ارینج کیا ہے. بعض اوقات زبان پر الفاظ نہیں آتے جو اس وقت میری کیفیت ہے. پھر اس کے روزے, پھر اس کے حج, پھر اس کی زکوٰۃ, پھر اس کا خون, پھر اس کا یہ, پھر اس کا وہ. پھر ایک نور کو دیکھے گا جو بہت زیادہ منور ہے, وہ کہے گا خالو سرور فی قلب مومن. میں وہ نور ہوں جو تم نے کسی مومن کو خوش کیا. انسان بات کر بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے کسی کو خوش کر سکتا ہے. سید رشتی کا واقعہ سیمائے فرزانگان میں بھی ہے. اس کے علاوہ علماء کی جہاں پر کہیں واقعات قصص العلماء ٹائپ کی کتابیں بھرے پڑے ہیں سید رشتی کو اس واقعے سے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا سید رشتی. میں نے وہ مسجد بھی دیکھی ہے جنہوں نے اصفہان میں بنا کروائی تھی. اصفہان جا کر کہا جاتا ہے جب وہ نجف اشرف میں تھے اور ایران عراق کے حالات شروع سے ایسے تھے, کبھی گرم کبھی ٹھنڈے. اچھا جن کے مہینے کے 6 مہینے کے منی آرڈر آتے تھے, جیسے ایران عراق کے بارڈرز کے حالات خراب ہوتے تھے سب کچھ رک جاتا تھا, ہر طرح کی کمیونیکیشن رک جاتی تھی. کا ایک زمانہ ایسا آیا نجف اشرف میں فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ میرے پاس عرصے سے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہا حتیٰ یہ کہ مجھے اب محسوس ہوا میرے لیے قرض لینا واجب ہو جائے گا کیونکہ میں نماز کے ادائیگی کے قابل نہیں رہ رہا. میں نے کسی سے پیسے ادھار لیے اور پیسے ادھار لینے کے بعد مدرسے کے باہر ایک کلے پانچے کی دکان تھی. وہ جو سری پائے ہوتے ہیں نا, صرف لاہوری سری پائے نہیں کھاتے, ایرانی اور عراقی بھی بڑے سری پائے کھاتے.
وہ تو ڈیلا بھی کھا جاتے ہیں, اتنے اسٹائل سے انہوں نے سر کو رکھا ہوتا ہے, وہ ایک بڑا سا ٹرے ہوتا ہے, اس کے اندر زبان لٹک رہتی ہے, بھیجا ہوتا ہے, اور اس کے درمیان میں بکرے کا سر ہوتا ہے. میرا خیال ہے وہ اسمائل بھی دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ سوچ کے گن آتی ہے کیسے کھاتے ہیں, کھانے والے اس کو کھاتے ہیں, اس کی اسمیل سے بھی پاس سے گزرا نہیں جاتا. کہا میں ایسی اس دکان پہ چلے گئے. ویسے بہت ریچ ہوتا ہے, آپ دیکھیں وہ سری پائی کا شوربہ جو ہے نا وہ بہت ہیلدی اور کولیسٹرول کا ڈھیر ہوتا ہے, چکنائی کا ڈھیر ہوتا ہے. کہا میں نے سوچا میں یہ سری پائی لیتا ہوں, جلدی طاقت آ جائے گی, جلدی اپنے واجبات کو ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. سید رشتی کہتے ہیں جیسے میں نے اس سے سری پائی کا ایک بڑے سے باؤل کے اندر وہ روٹی توڑ کے کھاتے ہیں, خاص ایک پیٹرن سٹائل ہوتا ہے کھانے کا, اس کو کھانے کے بھی مینرز ہوتے ہیں, جیسے آم کو کھانے کے طریقے ہوتے ہیں نا. مرزا غالب کہتے تھے یہ کام کسی کے سامنے کرنا ہی نہیں چاہیے, آم نہیں کھانے چاہیے, ہاتھ منہ ناک سب طرف آم 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 لگ جاتا ہے. کہا کہ میں نے جیسے ہی پہلی روٹی کو ڈبونے کے لیے روٹی پکڑی تو میری نظر کتیا پہ پڑی. اچھا کتیا کے لیے بھی روایت ہے, اتنی عجیب روایت ہے, خدا نے کتے سے زیادہ نجس مخلوق کو خلق نہیں کیا, لیکن ہماری ولایت کا منکر انجس من الکلب, جو ہماری ولایت کا منکر ہو جاتا ہے وہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے. اچھا وہ کتیا ہے جس کے ساتھ اس کے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کتے کے بچے کیا ہوتے ہیں, پلے, ٹھیک ہے, وہ پلے جو ہے نا وہ بیچارے لیٹے ہوئے, لیکن ماں بھوکی اتنی ہے کہ ماں بچوں کو سیراب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. دل میں خیال ہے کہ پروردگارہ میں تو حیوان ناطق ہوں, میں اپنے پرابلم کو شیئر کر سکتا ہوں, تو بے زبان جانور ہے. پہلی روٹی کو اس میں ڈبویا شوربے کے اندر, کتیا کے آگے رکھا, سوچا ایک روٹی کتیا کھا لے, ایک روٹی میں کھا لی. کتیا نے ایک روٹی کھا لی. سید رشتی کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ کتیا کا پیٹ نہیں بھرا. جب انسان حساس ہو جائے, نہ اس کی آنکھیں کھلی ہو, اسے اپنے اطراف میں گھسنے بھی نظر آتے. فخر اور تکبر میں فرق کیا ہے؟ فخر میں انسان کہتا ہے میں بھی ہوں, تکبر میں انسان کہتا ہے صرف میں ہی ہوں. حقیقت ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی آئینہ پڑھنے کے بعد تو بڑی جگہ میں کھڑے نظر آتا ہے انسان اپنے آپ کو, لیکن بار کہا میں نے دیکھا کتیا سیراب نہیں ہوئی. میں نے دوسری روٹی کو بھی ایسے ڈبویا اور کتیا کے آگے ڈال دیا. کتیا نے صرف آسمان کی طرف ایک سر کیا. کتیا ہے, بے زبان جانور ہے, ظاہری بات ہے اس کو کوئی کتوں کی زبان تھوڑی آتی تو کون سی زبان بول رہی ہے. اس کے بعد کہا کہ میں نے وہ برتن پاک کیا اور واپس آ گیا. خیر تھوڑے دن گزرے, مجھے تار ملا, اصفہان میں رہنے والے تھے, اصفہان کے قریب کسی گاؤں میں رہنے والے تھے درستی بیسیکلی. کہا میرے بھائیوں کا تار تھا, ٹیلی گرام تھا, کہا فوراً اصفہان پہنچو, اور اس ٹیلی گرام میں لکھا تھا کہ ابا کے فلاں 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 رشتے دار جو ہے وہ مرنے سے پہلے 1/3 تمہارے نام کر گئے. اور تو انسان کو تعجب ہوتا ہے, اور پھر ظاہری بات ہے کاغذی کارروائی کے لیے ایسے شخص کو پہنچنا پڑتا ہے. کہتے ہیں خیر میں اصفہان پہنچا, پتہ چلا کہ ابا کے فلاں کزن جو ہے وہ مرنے سے پہلے 1/3 میرے نام کر گئے. اچھا وہ 1/3 3 گاؤں بنتے تھے, انکل جی بڑی حیثیت والے تھے. پچھلے دنوں میں کسی مومنہ سے ملا جن کی خالہ ساس نے 6 سونے کی چوڑیاں ان کے میاں کو دے دی. میں نے کہا پوچھنے لگی مسئلہ خون صحیح ہے نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی عیاشی, ایسی خالہ اللہ نے سب کو دے جو ایسے چوڑیاں سونے کی بانٹتی پھرے. لیکن کہا 1/3 میرے نام کر گیا. خیر کاغذی کارروائی ہوئی, جو قانونی کارروائیاں ہوتی. میں اپنے والد کے ان کزن کے بیٹوں کے پاس گیا اسپیشلی ملنے کے لیے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے آپ کے ساتھ ایسے لنکس نہیں تھے, کیا آپ اتنی ہیوج اماؤنٹ آپ کے باپ مرنے سے پہلے مجھے دے جائے. تو کہا جب میں ان کے صاحبزادوں سے ملا تو ان صاحبزادوں نے مجھ سے کہا کہ ایسی وصیت تھی بھی نہیں ہمارے باپ. کہا تو پھر یہ آنن فانن اتنا انقلاب کیسے برپا ہوا. کہا مرنے سے کچھ دن پہلے, اچھا جب ٹائم کو ٹیلی کیا یہ ایز اٹ از وہی ٹائم تھا جب وہ کتیا آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. کہا اس وقت بابا نے اپنے قانونی مشیر کو بلایا اور کہا کہ 1/3 اس کے نام کر دو, اور اس کے بعد بابا کا انتقال ہوا. کہتے ہیں یہاں پر سیما فردانگان میں نقل کرتے ہیں آقا رضا مختاریان, کہتے ہیں کہ آثار مرجعیت پیدا ہوئے, آثار جاؤ حشم. پھر انہوں نے اصفہان میں بہت بڑی مسجد بنائی مسجد سید کے نام سے. تو بس پروردگار نے کتے کا پیٹ بھرنے کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں دے سکتا ہے اگر ہم کسی انسان کو خوش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے, ضروری نہیں کہ آپ کسی کو وہی بات 3 گاؤں دیں گے ہی تو ہی کوئی خوش ہوگا. انسان جب کسی کو خوشی دیتا ہے تو وہ خوشی مسری ہوتی ہے, آپ تک بھی آتی ہے. جب انسان دوسروں کو, آپ کبھی سوچیں یہ مدر ٹریسا, یہ ایدھی, یہ چھیپا, یہ فلانے, یہ ڈمکانے, یہ جتنے سوشل ورکرز چل رہے ہیں آپ کے شہر کراچی میں 150 جگہیں ایسی ہیں جہاں دن رات مفت کا کھانا بڑھتا ہے. کون چلاتے ہیں یہ سارے سلسلے؟ کون ایسا ہے جو پیچھے سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے نا. کچھ جگہ ایسی ہیں, مجھے نہیں پتا, کراچی میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں چائے کبھی بھی نہیں رکتی. آپ جائیں اللہ کے نام پر چائے ملے گی, آپ کو کھانا ملے گا, نہاری ملے گی, یہ ملے گا, وہ ملے گا. کرنے والوں کو اس نشے کا احساس, اس خوشی کا احساس ہو جاتا ہے. جب ہم کسی کو خوش کریں گے اللہ ہماری خوشی کے راستے کھول دے گا. گوگلس پر جا کر سرچ کریں, سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والے مسلمان نہیں کافر ہیں. انہیں احساس ہے پیسہ دینا راہ خدا میں کتنی لذت رکھتا ہے, خدا کی خاطر کام کرنا. آپ دیکھیں خدا کے یہ سارے بندے پھیلے ہوئے, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. یہ اسکاؤٹس, یہ لڑکے, یہ امام بارگاہوں کے والنٹیئر, یہ مدرسوں کو چلانے والے, ان سب کو احساس ہو گیا کہ سچی خوشی اور حقیقی خوشی کیا ہے.
وہ آپ نے علامہ اقبال کا شعر بھی سنا ہوگا کہ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے. ہاں کتنا اچھا شعری ذوق ہے آپ کا بھائی, آپ کو علامہ اقبال کے شعر یاد ہیں. یہ سلیبس کا شعر نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم آگے مینشن کریں گے آپ کی خدمت میں کہ خدمت خلق کرو, لیکن ایسی نہیں کہ اپنے آپ کو بھلا ڈالو. یہ بھی کہیں اسلام نے اپریشیٹ نہیں کیا. کچھ خواتین ایسی ہیں اس کے گھر میں شادی ہے, اس کے ساتھ بازاروں میں گھوم رہی ہیں, اپنے بچے بیچارے باہر سے بن کباب لا کے کھا رہے ہیں. یہ اسلام نے پسند کیا؟ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے, 3 دن سے اسپتال میں پیچھے شوہر بیچارہ صبح استری کر کر کے بچوں کو یونیفارم پہنا رہا اور بڑ بڑ کر رہا ہے کہاں رہے گی تمہاری ماں. اسے بھی ہر جگہ پہنچنے کا شوق ہے, مدر ٹریسا بنی پھرتی ہے. ایسے لوگوں کو اسلام نہ ریکمینڈ کرتا ہے نہ پسند کرتا ہے. لیکن مولا کے اس کلمہ کسر کو بیان کر دوں, ویسے تو آپ انشاءاللہ اپنے گھروں میں جائیے گا اور نہج البلاغہ سے ضرور نکالیے گا, من اصلح بینہ و بین اللہ, اصلح اللہ بینہ و بین الناس, جو اپنے اندرونی معاملات کو درست رکھتا ہے. میں نے دوسرے کلمہ کسر کی عربی پڑھی, یہاں اردو دوسرے کی لکھی ہوئی ہے. جو اپنے اندرونی معاملات کو درست رکھتا ہے خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے. مزے کی بات ہے, اندرونی کیفیتیں کہیں نہ کہیں چہرے سے بھی چھلک جاتی ہیں. یہ بھی مولا ہی کا قول کا مفہوم ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے پر ہمیشہ تیوری سی پڑی رہتی ہے, آنکھوں میں ایک عجیب سی بجلی سی چمکتی ہے. ایسے لوگوں سے لامزہ کرنے کا دل نہیں چاہتا, کم از کم میرا تو ذاتی طور پہ کبھی ایسے لوگوں سے پیار سے ملنا. ایک ان کے اندر ایک تکبر, رونق, ایک پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں, ایسے لوگ کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوتے. ان کے دل کے اندر ایک تکبر کی لہر ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں سے چھلکتی ہے, چاہے کتنی متواضع بنے. ارے زہرا آپ آئیے بیٹھیے, آنکھوں کے اندر ایک ایسا تکبر, نہیں بیٹھنا, جاؤ اپنے گھر میں رہو. یا کچھ لوگ بہت کینہ پرور ہوتے ہیں اور وہ باتوں میں جتا جاتے ہیں کہ وہ کینہ پرور ہیں. کتنے انوسینٹ بنے, چاہے لاکھ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہے نا, ہم بڑے مومن, آنکھیں بتاتی ہیں کتنے مومن ہیں. دوسروں کے لیے دلوں میں کینہ ہے. نفاق بدترین بیماری ہمارے معاشرے. آپ کے منہ پر لوگ ایسے ہوں گے مر گئے, اوہ خدایا اتنی اچھی لگتی ہے آپ مجھے نہ پوچھیں. میں تو گھر جا کے بھی آپ کا بڑا ذکر کرتی رہی, گھر جا کے کہیں وہ ملی تھی ڈیش فلانی ڈمکانی 400 رسید لفظ, اور اس کے بعد پھر آپ کی برائیاں شروع ہو جائیں گی. کینہ, کدورتیں, نفاق. کچھ لوگ میں دیکھا ہے اسپیشلی بہویں, امی آپ کے بغیر گھر میں رونق نہیں, ایک طرح سے کہتے ہیں اچھا بڈی نہیں آئی, جان چھٹ گئی. یہ منافقت ہے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر لوگ میں نے دیکھا ہے مستحبات کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں. کچھ مدرسوں میں اتنا زیادہ آنے جانے کا احساس ہو جاتا ہے, آپ کا سرکل بہت بڑا ہو جاتا ہے. نہیں, یہ نماز پہلے بتائیے, نماز جہاز تیار کا زیادہ ثواب ہے یا فلاں نافلہ کا؟ اچھا اتنی زیادہ مولائی, اتنی مرید, ان سے کہ پردہ کرنا شروع کر دیں, پردے پر نہیں مانے. ابھی تو آپ مستحبات کے لیے مر رہی ہیں, ابھی تو آپ وہ پھیلا کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھنے کے چکر میں تھے. یعنی ایک ایسا دین ہے جو آپ سے بعض جگہ پر عمل نہیں کروا سکا. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے ایک مثال دی ہے مظہر کبریاء میں. کہتے ہیں تاریخ بشریت میں سب سے طولانی قصیدہ امیر المومنین کی شان میں لکھا گیا, 5000 ابیات پر مشتمل, 5000 شعروں پر مشتمل ہے یہ قصیدہ. لکھنے والا عیسائی ہے. پھر دوسری مثال آ گئے فضل اللہ کمپانی دیتے ہیں, دوسرا طولانی ترین قصیدہ 3000 ابیات, 3000 اشعار پر مشتمل ہے, اسے بھی لکھنے والا عیسائی. کہتے ہیں یہ کون سی محبت ہے جو 5000 شعر تو کہوا رہی ہے. میں اور آپ ایک شعر کہہ سکتے ہیں, شاید آپ کے اندر کوئی شاعرانہ مزاج رکھتا ہو تو کہہ دے, کم از کم میں 2 دفعہ بھی پیدا ہوتا ہوں تو ایک شعر نہیں کہہ سکتے. شعر کہنے کے لیے ٹیلنٹ چاہیے, شعر کہنے کے لیے محبت چاہیے. وہ بقول سبت جعفر صاحب کے, عشق جب تک نہ ہو شعر آتا نہیں, مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مرح کی, میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے, سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی. تو عشق چاہیے نا شعر کہنے کے لیے. یہ کیسا عشق ہے آیت اللہ آغا فضل اللہ کمپانی مظہر کبریاء میں کہتے ہیں جو آپ سے مولا کی اطاعت نہیں کروا سکا. ہمیں اس چیز کو پہلے طے کرنا پڑے گا. لیکن ہم اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک رکھیں, اپنے دل کی جھاڑو جھپائی صفائی کرتے رہے. آپ سب گھریلو خواتین ہیں, گھر کے کسی حصے کو آپ چھوڑ دیں, نہ ڈسٹنگ نہ جھاڑو نہ پونچھا, کچھ عرصے بعد اتنا گندا ہو جائے گا کہ صرف ڈلوائے گھر اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا. ہمارے دلوں کی بھی ایسی ہی کیفیت ہے, اتنا کچھ بھرا ہوا دلوں کے اندر, اسٹور روم بنایا ہوا ہم نے. لوگوں کو 25-25 سال پرانی باتیں یاد رہتی. مجھے یاد ہے میرے پہلی دفعہ جب وہ بیٹا پیدا ہوا تھا نا, تب میں نے ان سے پیسے ادھار مانگے تھے, انہوں نے نہیں دیے تھے. نہیں دیے تو بات ختم, نہیں دیے جہنم میں گئے. لیکن آپ نے اسپیشلی عورتیں 25 سال پرانی بات, وہ ساتھ نے شروع میں جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ منہ دکھائی کے وہ سارے کے سارے لے لیے. کینے کدورتیں چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر کے ہم نے اس دل کا بیڑا غرق کر دیا. قلب المومن عرش الرحمان, مومن کا دل خدا کا عرش تھا.
ہم نے اللہ میاں کو تو وہاں جگہ نہیں دی, شیطان کو اتنی جگہ دے دی کہ وہ شیطان اندر پھیل کے جم کے بیٹھ گیا, اس اونٹ کی طرح جو خیمے کے اندر گھس گیا, اونٹ والے کو باہر نکال دی. دل کے معاملات کو سنبھال لیں, ختم کر دیں. رات کو سونے سے, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, ان کا مفہوم ہے رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کرو تاکہ خدا بھی ہمیں معاف کرے. ہم کہتے ہیں میں مرتی مت جاؤں گی, معاف نہیں کروں. عورتیں ایسے ڈائلاگ زیادہ بولتی ہیں معاشرے میں نسبتاً. میں نے مردوں کے منہ سے کبھی ایسے جملے نہیں سنے, مرتے مر جاؤں گا اسے معاف نہیں کروں. کہتے ہیں رات گئی بات گئی, ختم کرو معاملے کو. عورتوں کے پاس ایسی بڑی مہارتیں ہوتی ہیں, کسی کو معاف, مزے کی بات ہے. جنت میں جا کے تو دیکھیں, پچھلے دنوں میں نے کسی کے منہ سے سنا اپنی ساس کو, وہ تو جنت میں جائیں گے نہیں, کیوں نہیں جائیں گی, میں معاف نہیں کروں. ان کے جنت میں جانے کا اختیار آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ یعنی ہم صاحب اختیار ہیں اتنے, ہم اپنے معاملے کو ہینڈل کر لیں. باقی سب قرآن کہتے ہیں اور مناجات میرے مومنین کے بھی جملے کہ الامان الامان یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. پروردگارا اس دن امان چاہیے جس دن انسان فرار کرے گا اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, لائف پارٹنر سے, پورے قبیلے کو, ثم ینجیہ, سارے کا سارا کمیونٹی لے لے, رشتہ دار لے لے, مجھے نجات دے دے. ہم اس دن کے لیے اپنے دل کے معاملات کو سنوار لیں. پروردگار کہتے ہیں خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دے. بہت دفعہ بہت سارے لوگ اگر دل کو صاف کر لیں تو چہرے کے اوپر ایک نرم سا تاثر بھی آ جاتا ہے. وہ کسی میک اپ کا محتاج نہیں, وہ کسی فیشل کا, کسی ماسک کا, کسی کریم کا, کسی ایکسرسائز کا. پچھلے دنوں سے کسی نے بتایا ان کو نکالنے کے لیے ایک ایکسرسائز ہے. میں نے کہا ایسے الٹے سیدھے کام سکھانے کے چکر میں ہو, لیکن حقیقت میرے دل کے اندر اگر شفافیت ہے وہ میرے چہرے سے جھلکے گی. اور اگر میرے دل کے اندر کینا, قدورتیں, کچرا مچرا بھرا ہوا تو وہ چہرے سے انداز ہو جائے گا کہ اندر کا کیا حال ہے. دیکھ کا ایک دانہ چکھا جاتا ہے. ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے. جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے چہرے سے وہ صفائی کا احساس ہو جاتا ہے, برعکس بھی ہو جاتا ہے. دوسری چیز آپ کے فائدے کی, اس کو تو ضرور لکھ دو, اور کچھ لکھے نہ لکھیں, جو دین کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے. بہت ہی پیارا جملہ ہے. ویسے تو مولا کے سارے جملے پیارے ہیں, لیکن بہرحال یہ مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے. جو دین کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے خدا اس کی دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے مدرسے جانے کا, اچھا مزے کی بات ہے پڑھنے والا بیچارہ تو شاید زیادہ ہی مجبور ہوتا ہے سننے کے اعتبار سے. کوئی اوپن کلاس ہو جہاں اٹینڈنس نہیں ہے, جیسے ہی آپ کلاس میں جانے کی باری آتی ہے نا, مثلا ہمارے ایریا میں بڑی کلاس ہوتی ہے, کفن کٹنگ کلاس, ڈیمونسٹریشن کلاس, غسل کلاس, میت کلاس, کلاسیں. جیسے ہی ارادہ کرتے نا پہلے تھوڑی جمائیاں آنے لگتی ہیں, سوچتے ہیں چلو آج تو سننی ہے نا, پڑھنی نہیں ہے, لیٹ جاتے ہیں. کب سے نیند دوپہر کی نہیں کی, لوگ تو دوپہر میں سو جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, پڑھ جاتے ہیں, پیچھے چل پڑتے ہیں غسل خانے یہ کرنے. شیطان ایسے ایسا پیار سے آ کے بیٹھ جاتا ہے, لوگ ہی دن شروع کرتا ہے. ہم بھی موزے آسین اتار کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, چلو چھوڑو. اچھا کبھی کبھی شیطان ہمیں اس طرح سے نہیں ورگلاتا, شیطان ہمیں حدیثیں یاد کراتا ہے. گھر کے کام کرنے کا بہت ثواب ہے, گرد و غبار اتارنے کا بہت ثواب ہے, جھاڑ صفائی کا بہت ثواب ہے, عورت کا سارا ثواب اسی میں وہ گھر کی چار دیواری میں رہے, یہ کہتا ہے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ چھوڑو آج رہنے تو, یہ باتیں تو پیچھے کے چینل پر بھی آ جائیں گی, بعد میں کیسٹ سن لیں گے, نیٹ پر سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. آج یہ کام کرتے ہیں, مزے کی بات ہے دونوں کام بھی ہوتے ہیں. استاد رجب علی خیاط نے مثال دی, کہتے ہیں شیطان کا کام کبھی کبھی آپ کو ایک نیکی سے نکال کے دوسری نیکی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. اور بہت ہی پیاری مثال استاد رجب علی خیاط نے اپنے ایک انٹرویو میں دیے, کہا کہ مثال کے طور پہ آپ زیارت عاشوراء کھول کے بیٹھیں, ایک مستحب سمجھ کے, امام کے ساتھ ایک کوارڈینیشن سمجھ کے, امام کے ساتھ ایک اظہار الفت سمجھ کے. جیسے ہی آپ نے مفاتیح الجنان میں وظائف, اس میں دعاؤں کی کسی کتاب میں زیارت عاشوراء کھولی, شیطان آپ کے ذہن میں آئے گا زیارت عاشوراء تو کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے, فلاں پھوپھی بہت بیمار ہے, صلہ رحم ہو جائے. اچھا تھوڑی دیر ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم مفاتیح کے اندر یونگلی رکھی, دعاؤں کی کتاب کے اندر یونگلی رکھی اور سوچنے پڑ گئے ہاں صحیح ہے, کب سے نہیں گئی, فون ہی کر لے, بندہ حال چال ہی پوچھ لے. پھر جو سیٹرڈے سنڈے کے پیکیجز ہوتے ہیں مختلف قسم کے, جن میں لمبی لمبی کالیں فری ہوتی ہیں, کان کو لگائے رکھو, مکنے کے اندر لٹکائے رکھو, باتیں کرتے رہو, حتیٰ سیل فون ختم ہو جائے یا بیلنس ختم ہو جائے. اب ہم نے یہاں پر رکھی اور ہم نے سوچا کہ نہیں پہلے وہ ضروری ہے, یہ تو رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لوں گی. اللہ کا شکر ہے زیارت عاشوراء تو چھٹتی نہیں ہے, بس عادت ہو گئی ہے, پڑھ کے سوتے ہیں, سوتے میں بھی پڑھتے رہتے ہیں, السلام علیکم یا عبداللہ کرتے رہتے ہیں. مزے کی بات ہے استاد رجب علی خیاط کہتے ہیں نہ شیطان وہ کرنے دے گا یا نہ نہیں کرنے دے گا, بیچ میں سے کر کے نکال کے لے جائے, اور نکال کر لے جاتا ہے. یعنی ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف, اور دوسری نیکی سے تیسری نیکی کی طرف. مزے کی بات ہے کوئی بھی نہیں کرنے دیتا, اور کبھی کبھی کر لیں تو پھر بیچ میں آ جاتا ہے, پھر وہ ایسے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے, دیکھو سب سو رہے ہیں, ہم ہی نیک ہیں جو بیٹھے ہوئے یہاں پر زیارت عاشوراء لے کر یا کوئی بھی مستحب عمل لے کر. نہیں, ہم دین کے لیے سرگرم ہو جائیں.
کچھ لوگوں کے پاس بڑے ایشوز ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں, مدرسے جانے والی خواتین یہ, مدرسے جانے والی خواتین وہ. مجھے بہت دیر پہلے اپنے قابل احترام بہن کی, ذاکرہ ہے بڑی معروف آزاد کشمیر میں, بہت اچھی بات لگی. کہا کہ اگر کوئی کہے نا کہ یہ مدرسے جانے کی وجہ سے یوں ہے, تو ان کو جو مدرسے نہیں جاتے ان کے ساتھ بھی یہ پرابلمس ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دین کی خاطر واقعی للہ کریں, خدا کی خاطر کریں. مجھے معاشرے میں نام نہیں چاہیے, مجھے شہرت نہیں چاہیے, مجھے آپ سے عزت نہیں چاہیے, مجھے احترام نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ لگن ہو کہ میں اپنے دین کی کہیں سے خدمت. اسپیشلی امیر المومنین کا ایک جملہ ہے صحیفہ کاملہ میں, اور اسی طرح کے ملتے جلتے جملے امام سجاد کے ہیں صحیفہ سجادیہ میں, اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بغیرک. خدایا مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں, میرے علاوہ کسی اور سے یہ کام نہیں ملے. میں نہیں کروں گی کوئی اور کر دے گا, میں کیوں نہ کروں یہ کام. جب میں نے خدا کی خاطر یہ کام کیا نا, یقین کریں میں بعض ذاکرہ دوستوں سے بھی کہتی ہوں جو واقعی للہ کام کرتے نا, سارا سال بچے بیمار اوپر نیچے چلتے رہیں گے, محرم سفر میں بیمار نہیں پڑتے. کیوں؟ ہر وقت مشکلات رہتی ہیں, کچھ نہ کچھ 19-20 رہتا ہے, لیکن جب واقعی ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ نہیں کرنا ہے یہ کام دین کا اور خدا کی خاطر کرنا ہے, خدا راستوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے. خدا کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن کی آیت ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اچھا اس کے لیے راستے کھولنا مشکل کام ہے؟ نہیں, اس کے لیے کوئی کام مشکل کام نہیں ہے. وہ سوارنے پر آئے تو ساری بگڑی ہوئی سوار ہے, اور وہ بگاڑنے پر آئے. کبھی کبھی اتنی غیب سے مدد ہوتی ہے, میں نے بعض دوستوں سے بھی سنا ہے, بعض اہل حال سے سنا ہے. آپ واقعاً کہیں پر پکارے پروردگار کو, پروردگار ایسے راستے فراہم کرتا ہے. بعض میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے عبرت بن جاتی ہیں ہماری زندگی, اور ہم ان عبرتوں سے نہیں سیکھتے. کہ سید الشہداء آ گئے مرندی, نام بہت کم سنا ہوگا آپ نے, بہت فیمس قسم کے آیت اللہ نہیں ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے رستگاران, اس کے اندر انہوں نے نقل کہا جتنا ہو سکے اپنے پیر کو سید الشہداء کی کشتی سے باہر نکلنے نہ دو اپنے پیر میں, چائے دینے کے ذریعے. صاحب ایران عراق میں شاید دیکھو مسلسل چائے پیتے رہتے ہو مسجد والے, تو مولوی صاحب تو بیچارے یہاں پانی نہیں پیتے, وہاں لوگ سننے والے چائے پی پی کے ہلاک ہوتے رہتے. کہا چائے دینے کے ذریعے سے. مومنات نے جوتے اتارے, ان جوتوں کو جفت کرنا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا بہت احترام سے کرتے ہیں, یہ سوچ کے کہ سید الشہداء کے زادار ہوں گے. جتنی ویلیو آپ دے دیں. ہمارے استاد بزرگوار ایک زمانے میں شاید القائم میں بھی 2 لیکچرز کے گئے تھے, آگئے نادر صادق, انہوں نے ایک دفعہ ہمارے لیے چیز کو نقل کیا, کہنے لگے کہ ایک خلاصہ ہے میرے الفاظ میں, اور میں نے انہی کے منہ سے سنا. کہنے لگے ایک مرتبہ 2 لڑکے تھے نوجوان سے, ہوتے نا کچھ لوگ چچڑ ٹائپ کے تنگ کرنے والے. کا ایک مولانا صاحب کسی جگہ پہ مرکزی امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے کے, یہ دونوں لڑکے مسلسل چک 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 کرتے رہتے تھے. پوری مجلس میں مولوی صاحب جچ ہو گئی دونوں لڑکوں کے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس بھی کرنا ہوتا ہے اور آ کے بھی ممبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, مولوی صاحب کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے اور شرارتیں کر رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں. کہیں مولوی صاحب ان دونوں لڑکوں سے جچ ہو گئے. اس سوچا میں نے اس طرح کے لوگوں میں مجلس نہیں پڑھی. کہا تھا عاشورہ کا دن تھا. اچھا ان کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے یا غصہ ہے یا جو بھی ہے, جو بھی اب آپ اپنے الفاظ میں کہتے. کہ انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہی امام بارگاہ ہے اور عاشورہ اور تاسوعہ کے 20 کی رات ہے, 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے. اور یہ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور سید الشہداء ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رجسٹرڈ ہے. مولا کہتے ہیں عباس میرے عزاداروں کے نام لکھو. وہ 1 2 3 4 سب کے نام لکھتے نا. یہ 2 نوجوان لڑکوں کی باری آ جاتی. امام حسین کہتے ہیں لکھو. ابوالفضل عباس بہت ادب سے کہتے ہیں کہ مولا ان کے نام لکھو. نا مولوی صاحب کو بھی ذکر کر دیا, عاجز کر کے رکھ دیا. امام حسین کہتے تم دیکھتے ہو عباس کس نے مولانا کو بھی ذکر کر دیا. باقی لوگ بھی اریٹیٹ تو ہوتے نا, کوئی ایسا مجلس میں بیٹھا ہوا. ہم تو اتنے نوابزاد ہیں کہ بچہ کسی کا روتا ہے تو ہم بیزار ہو جاتے. اور جب بچے مجلسوں میں نہیں آئیں گے تو کہاں جا کر سیکھیں گے. تب بچے میں نے دیکھا ہے کچھ سینسٹیو لوگ, کچھ کراچی کی بڑی ماں بار گئے, بچے والی ماں کو ہال میں نہیں جانے دیتے. کیوں؟ بچہ ارے تھوڑا سا اطراف والوں کو بھی تھوڑا حوصلہ ہونا چاہیے. گھر میں تو ہمیں بچوں کی ریلی میں ڈرامہ سارا سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں میں ہم ایسے معصوم بنے ہوئے کہ ذرا سا کچھ ہوگا تو ہمارے سارے دماغ میں خلل پڑ جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کہا کہ یہ تم دیکھ رہے تھے انہوں نے اس کو اریٹیٹ کیا, اس کو اریٹیٹ کیا. جب تاسوعہ کی رات تھی سارے عزادار عزا خانے سے نکل گئے ماتم کے لیے. جو بھی وہ سلسلے ہوتے ہیں, زنجیر زنی, سینہ زنی, جو بھی اس رات کے پروسیجرز ہوتے ہیں. کہا یہ دونوں بھی نکلنے لگے. اچھا ان دونوں کا قصد نہ ماتم نہیں کرنا, ایسے عزاداروں کے درمیان گھومنا پھرنا. کہا جب وہ سارے قہوے کے استقان اس امام بارگاہ کے خادم نے اٹھا لی تھے, 2 قندان شوگر کیوبس کے جو پاٹس ہوتے ہیں, شوگر پاٹ ہی کہہ لیں. کہا ایک نے دوسرے سے کہا یہ شوگر پاٹ اٹھا لیں. کہا کیوں؟
कहा ऐसा ना हो थके हुए ज़्यादा आ रहा है तो किसी को थकन में एहसास हो, उसका पाँव टकरा जाए। कहा मैंने उनका वो शुगर पॉट्स को उठाना देखा, इतनी इनायत है सही दुश्मन। मैं और आप तो शायद महसूस भी नहीं कर सकते, जानते भी नहीं। शेख रजब अली खयात ही ने इशारा किया है किसी आयतुल्लाह की तरफ, कहा कि उन्होंने इमाम हुसैन से तकाजा किया था, मौला मैं बुढ़ापे में आपके दस्तरखान पर बैठूं। इंसान किसी इदारे में काम करते तो रिटायर होता है, ग्रेजुएटी मिलती है, पता नहीं क्या क्या मिलता है, पेंशन मिलती है, मैं ज़्यादा बुढ़ापे में आपके दस्तरखान पर बैठूं। उन्हें एक चाय का बाग कहीं से मिला गीलान में, उन्होंने उस चाय के बाग को डील कर ली बेचने के लिए। किसी आयतुल्लाह यसरबी के पास गए तो उन्होंने कहा बादशाहों के हदियों को बेचा नहीं करते। उस ज़माने में शाह का ज़माना था ईरान में। उसने कहा मुझे शाह ईरान से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा मैंने कब शाह ईरान की बात की, मैंने बादशाहों के बादशाह की बात। कहा जब तुमने जरी से कहा था ना मौला मुझे आपके दस्तरखान पर बैठना, उस वक्त मौला ने तुम्हें चाय का भाग पहुंचा दिया, तुम्हारे बुढ़ापे का असर। तो बच्चों के आगे हाथ ना बढ़ाना, और आज तुम उसे बेचने की बात करते हो। इंसान सोचे ऐसे ये तो शौदा के दरवाजे से हमेशा हमेशा किसी भी एतबार से वाबस्ता है, और वो वाबस्तगी बहुत बड़ी है। मेरा मौजू नहीं है, बहुत मैं इधर उधर चली जाती हूँ, लेकिन बहरहाल वाकई जब हम सैयद शौदा की खातिर कोई काम करते हैं, आप सोचे दुनिया में मैं आपका उधार नहीं रखूँ, आप मेरा उधार रखें। जब हम दुनिया में किसी का उधार नहीं रखते, नहीं इमाम हुसैन भी किसी का उधार नहीं, ना हुसैन की माँ उधार रखी। ईरान इराक के तहरीरी जंग में दिसपुर में एक बच्चा था इकलौता अपनी माँ बाप का। जब वो बेटा मर गया तो वो माँ बेचारी रोज आती थी उसकी कब्र पे रोती। एक दफा मुहर्रम का आगाज हो गया तो उसने बेटे की कब्र पे आगे कहा मैं रोज आती हूँ तो मेरा इंतजार करती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन नहीं आऊंगी, मस्जिद सुनने जाऊंगी, हुसैन पे रहूंगी। इस जुमले के एक कब्रिस्तान से निकल, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जाके इंसान एक सिन्नो साल बच्चे की तरह हो जाता है, बूढ़ा बच्चा एक बराबर। 6 या 7 मुहर्रम की थी, बेकरार इतनी भी, पूरे शहर में कोई नहीं था इसके इस बेटे की कब्र के अलावा। बेटे की कब्र पर गई, जैसे ये कब्रिस्तान में शाम के वक्त दाखिल हुई, कब्रिस्तान में सन्नाटा था। लेकिन नजर पड़ी एक औरत इसके बेटे की कब्र पे बैठी, कुछ पढ़ रही है। आगे बढ़ी और देखा कि खातून है, मुहज्जबा है। कहा कि बीबी आपको गलत फहमी हुई है, इस बेटे का मेरे अलावा कोई नहीं था, आप यहाँ नहीं किसी और की कब्र पर जाए। तो उसने कहा तुम मेरे बेटे के अदा खाने में चली गई, मैंने सोचा मैं तुम्हारे बेटे की कब्र पर आऊँ। सोचा मैंने और आपने इमाम हुसैन की माँ कहाँ तक जाती हमारा साथ दे, हम हुसैनी बनकर काम करें, हमारा काम आगे की काम वो हमारे अल्लाह सवारेगा। हम खालिसतन लिल्लाह होकर काम करें ना, यकीन करें वो परवरदिगार कभी भी किसी का उधार ना परवरदिगार रखते हैं ना अहले बैत रखते हैं। जो दीन के लिए सरगर्म हो जाता है खुदा इसकी दुनिया के कामों को पूरा कर देता है। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद और आखिरी चीज़ कि जो अपने और अल्लाह के मामलों को संवार देता है। अल्लाह इसके और लोगों के मामलात को संवार देता है। कुरान की एक आयत भी है, उस आयत का एड्रेस मैंने सोचा था मौजमुल मुफाहरस में देखूं, लेकिन मसरूफियत की वजह से देख नहीं पाई। कुरान कहते हैं सयजअल रहमान लहुम वुद्दा। जिंदगी में बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपसे पूछे कोई आपको राशन देते हैं, नहीं। तोहफे तोहफे देते हैं, नहीं। अच्छे लगते हैं, बस लगते हैं। कुछ लोग बहुत कुछ देते हैं फिर भी अच्छे नहीं लगते। सयजअल रहमान लहुम वुद्दा, अल्लाह का इख्तियार है इज्जत देना, अल्लाह का इख्तियार है जिल्लत देना, अल्लाह का इख्तियार है लोगों के दिलों में मोहब्बत करार देना, और अल्लाह का इख्तियार है उस मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकाल देना। तुम अपने और अल्लाह के मामलों को, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम औरतें कहाँ पर मार खाती हैं। नन क्या शादी हो, सारा जमा पूंजी में, ये खुदा सा बुराई नहीं कर रही, मेरी भी नंदे सुनेगी मेरे दर्दों को तो पकड़ के क्या कहेगी मुझे, लेकिन घर की कोई शादी है, हम थोड़े से भी काम चला सकते हैं। हम कहते हैं वो क्या कहेगी, कितना मरते हैं, वो क्या कहेंगी, वो क्या, मतलब ये बात है लोगों ने बातें करनी, लोगों ने बातें करनी। शादी की हिकायत आपने बचपन से सुनी होगी, तो गधे को पानी में डाल। हम अपनी सारी पसंदाज इधर उधर सब कुछ दाव पर लगा लेते हैं, तो भी 4 बातें सुन लेते हैं, फिर रोते रहते हैं घर आकर, वो भी रोते मियाँ को भी सुनाते रहते, देखा आपके घर वाले तो ऐसे है वैसे। जब हमारी खुदा के साथ अपने मामलात को संभालने की बारी आती है तो हम कहते हैं हमारे पास गुंजाइश नहीं है। मैं किसी मोमिना जब आपके गर्दन पर 35,000 रुपए के रोजों के कफारे हैं तो 2 चमाट लगाएंगे मुझे और कहेंगे चुप करो कैसी बातें करती हो। लेकिन हम बस औकात इतना पैसा घर की किसी शादी में खर्च कर देते हैं और कहते हैं 35,000 भी कोई रकम है, खर्च होने पर आए तो कुछ भी नहीं, और संभाल के रखने में आए तो बहुत बड़ी रकम है, जमा करने में मुद्दत लग जाएगी। हाँ, अपने वाजिबात की अदायगी के लिए बहुत दफ़ा ताज़ा दम नहीं होते,
میں نے قضا نمازیں پڑھنی ہے، آئی خدایا ابھی جا کے لیٹوں، کمر سیدھی کروں، یہ کروں وہ کروں، پڑھ لوں گی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بخشنے والا ہے. جیسے کوئی آتا ہے سمجھانے سے ایسے پیروں میں پہیے لگ جاتے ہیں، لپک جھپک ٹیبل پر سے چیزیں کھائی، سموسے بھی تل لیے، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہمارے استاد ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، آقا مجھ سے نکلا تھا، تفسیر نور دیکھی ہوگی آپ نے، کہا کرتے تھے انسان سمجھتا ہے وہ 1 کلومیٹر چل سکتا ہے، اس کے پیچھے کتے لگ جائیں 10 کلومیٹر تک جاتا ہے. میں نے کہا کبھی کبھی مہمان بھی ایمرجنسی میں آ جائیں تو ایسے ہی لپک جھپک کے سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم سگنل پہ کھڑے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے، سیدھی طرف یا الٹی طرف؟ ان کے آنے سے پہلے ڈرائنگ روم باویلا تھا، او خدایا، او گھر میں ماشاء اللہ بلیک آؤٹ، سب کچھ، سب سمٹ سمٹا گیا. ان کے لیے چائے بھی بن گئی. ابھی شوہر کہتے ہیں ایک چائے کا کپ بناؤں تو کہوں گی ہمیشہ بس آپ کو چائے ہی چاہیے، دن میں 10 دفعہ چائے پیتے ہیں، چین نہیں ہے. مہمانوں کے لیے چائے کے ساتھ نمک پارے بھی ہوں گے، سموسے بھی ہوں گے، وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. ہم دنیا کے لیے کتنا مرتے ہیں، آخرت کی جہاں باری آتی ہے ہم سوچیں کل کریں گے. کل سے وعدہ رہا اپنا، قضا نماز اپنی کل سے شروع کر دوں گی، بس اپنے ہی گوٹی کرنا، کل روزہ بھی رکھوں گی، کل سب کچھ کر لوں گی. یہ آج کیوں نہیں آتا ہماری زندگی میں؟ میں اپنے اور اللہ کے معاملات کو سنواروں، اللہ میرے اور لوگوں کے معاملات کو سنوار دے گا. ہم کتنا ذہن پر سوار رکھتے ہیں دنیا کے معاملات کو. وہی نا، ہم تو ایسے ہیں، وہ چھنو خالہ کی بیٹی کی فکر ہے اور بچوں کی بچے کی فکر ہے، نہیں فکر تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرا فارمولا، آپ اللہ کی اطاعت کریں، خدا لوگوں کو آپ کا مطیع بنا دے گا. اسی دستگاران نامی کتاب میں ایک عالم ربانی کی طرف مرتضیٰ زاہد، آغا علی قاضی کے بھی استاد تھے، ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے. اس کے والیوم نمبر 1 میں کہا جاتا ہے ان کے گھر میں لیڈیز کی مجلس ہو رہی تھی، لیڈیز اور جینٹس کی مجلس، خواتین صحن خانہ میں بیٹھی تھی اور مرد حضرات، اب مجھے نہیں پتا کیسا سیٹ اپ تھا، کتاب میں لکھا ہے مرد اندرونی حصے میں تھے جہاں چھت تھی اور خواتین صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی مجلس سن رہی تھی. جیسے ہی عورتیں مجلس کے لیے بیٹھیں گی، مڈ تھا یا مجلس شروع ہوئی تھی، بارش برسنا شروع ہوئی. کہتے ہیں مرتضیٰ زاہد باہر آئے، انہوں نے آسمان کو دیکھا، کہتے مگر نمی بھی نہیں نہ بات، دیکھتے نہیں ہو، برسنا بند کر دو. آسمان سے کہا دیکھتے نہیں ہو، برسنا بند کر دو. اچھا، یہ جو 2 لڑکے سے تھے، ابھی جس کو کہنا ان کا مرید ہے لیکن ابھی بلی انیشیل سٹیجز پر ہے، یہ گھر سے باہر گئے، دیکھا گھر کے باہر پوری گلی میں بارش ہو رہی، اس گھر کے اوپر بارش کا ایک قطرہ نہیں گر رہا. آپ قرآن کی وہ آیتیں جمع کریں، قرآنک CD کے ذریعے، معجم المخارج کے ذریعے. خلق لکم، سخر لکم، یہ 2 مادے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا، تمہارے اختیار میں دے دیا کائنات کو. یہ ساری آیتیں انسان پر آ کر ختم ہوتی. استاد محسن غلاتی نہیں، مکتب رسول میں مثال دی توحید کے چیپٹر میں، کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو وہ انسان پر آ کر ختم ہوتی ہے. ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہارے لیے انسان کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا. انسان کا ہدف خلقت کیا تھا؟ پہلا عبادت. عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیا کرنا ہے؟ فلاح پا جاؤ. یعنی انسان کے اندر ایک بیسیکلی پروردگار، اور حدیث قدسی بھی ہے، فرزند آدم تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا. اے فرزند آدم میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں. اور فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جو اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتی. خدا مومن کو ایسا کر دیتا ہے، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں بھری پڑی ہیں. آپ قصص العلماء ٹائپ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ بشریت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں رہی کہ جنہوں نے واقعی خدا کی خاطر کام کیا. خدا نے ان کو اتنے اختیارات. محدث جلیل القدر صاحب مفاتی، محدث عباس قمی. اچھا مزے کی بات ہے، محدث عباس قمی کا اصل کارنامہ مفاتی نہیں تھا، ان کا اصل کارنامہ سفینۃ البحار تھا، جس کے لیے آخری مرحوم اللہ مقامہ سے زندگی کے آخری ایام میں کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ باسی حکومت والے آپ کی لائبریری سے نکال دیں اور آپ کو صرف ایک کتاب اٹھانے کی اجازت ہے تو آپ کون سی کتاب اٹھائیں گے؟ اچھا انہوں نے قرآن نہیں کہا، قرآن آپ کو ہر جگہ مل جائے گا پوری دنیا میں، ان دا ہول ورلڈ. کہا اگر مجھے ساری لائبریری سے بے دخل کیا جائے میں سفینۃ البحار کو اٹھاؤں گا. بحار الانوار 110 والیومز کمپائلڈ بائی علامہ مجلسی قال اللہ مقام. سفینۃ البحار 20 سال کے لگ بھگ لگائے ہیں محدث جلیل القدر نے اس بحار کی چھانٹی کرنے، کیونکہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں روایتوں کو صرف جمع کیا ہے، جسٹ کلیکشن ہے. اس کے اندر انہوں نے نہیں بتایا یہ اتھینٹک ہے، یہ نان اتھینٹک ہے، یہ حسن ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈھمکانی. وہ حدیثوں کی اتنی اقسام ہے، سوچ کے نیند آنے لگ جاتی ہے اگر انسان کو اقسام دہرانی پڑے. 20 سال لگائے ہیں. محدث جلیل القدر عباس قمی کہتے ہیں میں نے 20 سال میں سفینۃ البحار کو کمپائل کیا.
اور ضمن انسان ہوتا ہے نا بڑا کام کرتا ہے, آپ نے پتیلے کے اوپر پائے اور نہاری چڑھائی ہے, ضمن آپ نے کوئی چھوٹا سا حلوہ بھی بنا لیا, کام اس ضمن کیا جانے والا کام مفاتی تھا. کتنی آج آپ کسی بھی جگہ پر, آپ ایران, عراق, شام, کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ کو قرآن کے ساتھ مفاتی ملے گی. مفاتی کو خدا نے وہ عزت, وہ احترام, اچھا دعاؤں کی کتابیں ہمارے پاس کم بھی نہیں تھی, مصباح المتہجد تھی, سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کی اخبار تھی, لیکن جو ویلیو مفاتی کو ملی ہے وہ کسی کتاب کو نہیں ملی. علماء کہتے ہیں یہاں پر محدث جلیل القدر کا اخلاص بہت تھا کہ جب انہوں نے منازل الاخرہ نامی کتاب لکھی, اور آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حرم حضرت معصومہ میں ان کے والد ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے, تو وہاں ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ مسئلہ گو, مسئلے پڑھتے ہیں, 1-2 مسئلے پڑھتے ہیں ہر نماز سے پہلے ظہر اثر کی, تو وہاں پر وہ منازل الاخرہ میں سے اقتباسات پڑھتا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑھتا تھا. محدث کے والد ہر روز گھر پر آ کر محدث سے کہا کرتے تھے تم نے اتنے سال لگائے ہیں, کاش تم کچھ بن جاتے. وہ ایک لڑکا ہے, حرم میں پڑھتا ہے اور پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے, کیا پیاری باتیں کرتا ہے. محدث کہتے ہیں میرے دل میں بہت دفعہ آیا کہ باپ سے کہوں جس کتاب سے پڑھا ہے وہ کتاب میری ہے, پر خیال ہے کتاب کس کے لیے لکھی ہے, ابا کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, ابا کے لیے, پہلے طے کروں نہیں, اللہ کے لیے لکھے, بات ختم. کہتے محدث کو خدا نے اتنا مقام دیا تھا, ان کی مفاتی, ان کی سفینۃ البحار, ان محدث کے لیے نکالا جاتا ہے. ان کی 6 سال کی بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, لے کر گئے, ابا ہے ظاہری بات ہے لے کر جائیں گے, اچھا بچے کا ہاتھ ٹوٹا ہو تو اس کی تکلیف واقعی دیکھی نہیں جاتی, ہڈی ٹوٹنے کی درد بڑوں سے بھی برداشت نہیں ہوتی, بچہ تو پھر بچہ ہے, شاید بے ہوش ہی ہو جائے انسان. اب وہ ڈاکٹر, وہ طبیب صاحب نے معائنہ کیا, اس کے بعد اندر چلے گئے اپنے جو کیا اصول کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, جس کے اندر وہ حکیم بیٹھتے ہیں, وہ کلینک تھوڑی ہوتا ہے, دیسی کلینک کہہ لیں آپ, مطلب ہاں یہ تو عربی کا لفظ ہوگا, اردو میں کیا کہتے ہیں, مطلب ہی کہتے ہیں, اردو بھی ہماری ایسی مرد زمانہ نہیں, اچھا چلے میں جو بھی کہتے ہیں, کلینک کے اندر چلے گئے مرہم بنانے کے لیے. کہا کہ بچی اتنی بے قراری سے رو رہی تھی محدث کی کہ محدث سے دیکھا نہیں گیا, وہ لاڈلی بچی تھی, پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا یہاں پر. محدث نے کہا ان انگلیوں نے بہت قالل باقر اور قالل صادق لکھا, انگلیاں ڈبو دی, اور انگلیاں ڈبونے کے بعد پانی بچی کو پلا دیا, بچی ٹھیک ہو گئی. یعنی مومن یہ ہے, مومن کی صفت یہ ہے, صلی اللہ محمد واجل فرج مجمع. مومن آپ اللہ کی اطاعت کریں, اللہ سب سے آپ کی اطاعت کروا لے گا. اور یہاں پر ایک جملہ میں نے شاید ترک گناہ کے 40 طریقے سے ہی دیا ہے, ایک اہل دل کا بیان ہے, جب میں نے خدا کی اطاعت میں کوتاہی کی, میرے اطراف والوں نے, حتیٰ میرے جانوروں نے میری سرکشی شروع. آپ اللہ کے ہر کے خادم سے اور مخدوم سے, جب آپ اللہ کی خدمت کرتے ہیں اللہ نے سب کو آپ کی خدمت پر لگا دیا. ہمارا آج کا سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ بچے بات نہیں مانتے. یعنی مائیں جتنی بیٹھی, میرا نہیں خیال کسی ماں سے پوچھے بچوں سے راضی تو کہ بس یہ تو بات ہی نہ سنتے, یہ بڑی بری عادت ہے, باقی تو میرے بچے بڑے اچھے, ایسی بات ہے. ہم اللہ کی کتنی باتیں سنتے ہیں, پٹ 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 زبان چل رہی تھی, اذان کی آواز آ رہی تھی, ہم بچوں کو کہتے ہیں اذان کا احترام کرو. تو میرے گھر میں بھی ایک عدد میرا صاحب دادا کو بکے گا, اذان کی آواز سنتے ہی کام کاج روک دیجیے اور اذان کا جواب دیجیے, اور وہ ہر کسی کو چھیڑنے کے چکر میں رہتے. لیکن حقیقت ہے ہم خود کتنا ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں, مقدسات کا. جیسے جیسے دین آتا ہے احترام بڑھنے کی بجائے کم ہوتا جا رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے کسی سے, ہمارے وہاں پہلے شاید خراسان میں بھی جیسے آپ کے IRC میں علم لگا ہوا ہے, ایسے ایک بڑا سا علم لگا ہوا ہے, کسی کو دیکھا وہ جوتے کے ساتھ وہاں اس چھوٹے سے چبوترے پر کھڑی ہے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا جوتے کے ساتھ تو ایک تقدسات, ایک احترام ہوتا ہے, تو کہتی واجب ہے جوتے کا. میں نے کہا بعض بامراد ہوتا ہے, اگلا جملہ خود ہی دل میں سوچ لو اگلا میں کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت ہے ہم سوچیں کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ ہماری اطاعت کروائے گا. اور آخری چیز, میرا وقت ختم, آیت اللہ بہجت. محمد تقی بہجت فرماتے ہیں عبادت اطاعت کی طرف لے جاتی ہے اس شرط پہ کہ دل و زبان وصل ہو. یہ بہت ہی سخت قسم کی چیز ہے, اس کو انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور خدا نے توفیق دی تو کمنگ سنڈے بیان کروں گی کہ دل اور زبان آپس میں کنیکٹڈ کیسے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک سوال بھی ہے, اس سوال کا جواب دے دوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قرآن کی قسم کون سی ہوتی ہے؟ قرآن کی قسم تو وہ ہوتی ہے جو ہم اللہ کی کھاتے ہیں, للہ باللہ. قرآن کی بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں بھائی, مجھے نہیں پتا, یہ آپ کسی فقہی ٹیچر سے پوچھیں قرآن کی قسم کا کفارہ کیا ہے. نماز پڑھنے والوں کے جو سجدے کا نشان بن جاتا ہے, تو کیا روز قیامت وہ مومن کی علامت نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی, ایسا کیا ہے؟ اور بقول محسن نقوی کے شعروں کی کہ ہم تو 2 نشان لے کر جائیں گے, ایک سجدے کا نشان اور ایک ماتم کا نشان. لیکن
کہ بہت لیٹ دیا عزیزم, بہت دیر کر دی, مہربان آتے آتے. آج مومن کی علامت ہوگی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو بھی کریں گے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. بہرحال ہم نے اپنے کیوں کا پھل سہنا ہے وہاں پر. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ایسا نہیں ہے, ہمیں اتنی چھوٹ نہیں دی جائے گی کہ ہم یہاں پر ایک ٹھیک ہے الحمدللہ نمازی ہے, یقینی سی بات ہے, نور بھی ساتھ ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن جو کیا ہے اس کا اس نامہ اعمال کو بھگتنا پڑے گا. شب جمعہ کا حق اشعار مثلا ائمہ کی شان میں پڑھے جائیں تو بھی منع ہے کہ تمام اعمال کا ثواب ختم ہو جائے گا, صرف اشعار کا ثواب مل جائے گا. یہ مفاتیح الجنان میں ہے. اس بات کی وضاحت کر دیں ہو سکے, یہ ہر شب جمعہ اور جمعہ کے لیے, یہ صرف ماہ مبارک رمضان کے لیے. پہلی بات ہے کہ مفاتیح کی روایت ہے, فقہی حکم نہیں ہے. اسی لیے آپ علامہ آغا سیستانی دامت ظل العالی کی توضیح میں دیکھیں تو 2 کالمز ہیں مستحب غسلوں کے. ایک وہ جنہیں آغا سیستانی نے ایکسیپٹ کیا, ایک وہ جن کے لیے کہتے ہیں کہ علماء نے ایکسیپٹ کیا, میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آغا سیستانی کیا کہتے ہیں, اور روایتوں سے حکم کو نکالنا میرا اور آپ کا کام ہی نہیں. یہ کام مجتہد کا ہے, وہی کریں, اللہ میاں ان کو توفیق دے. اور آج امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے کچھ احادیث ان کی ولادت کے سلسلے میں بیان کر دیں. اب آپ اتنے لاسٹ مومنٹ سے مجھے کہتی ہیں تو میں کس طرح سے کچھ بیان کر دوں. ایک تبرک الحدیث پڑھتی ہوں. اگرچہ آغا مہدی پیشوائی نے سیرہ پیشوایان میں ان 3 ائمہ کے زمانے کو عصر اختراق سے تعبیر کیا. عصر اختراق سمجھتے ہیں آپ, کسی کو یوں کر دیں, دم گھوٹ دیں کسی کا. 9ویں 10ویں اور 11ویں. 9ویں امام 25 سال, 10ویں 42 اور 11ویں 28 ایئرس. یعنی بہت ہی جسے کہیں نا کرٹیکل قسم کی سچویشن تھی, بہت ہی شدید قسم کا دباؤ اور گھٹن کا زمانہ تھا. لیکن امام نے, میں نے تھرسڈے کو ایک روایت پڑھی تھی, ایک نور مشتاقان نور ایسوسی ایشن کی ڈائری, نور کی ڈائری سے, کتاب کا ریفرنس بھی انہوں نے بھی دیا ہوا تھا, کہ جب امام کے آخری ایام تھے 11ویں امام کے, تو انہوں نے امام زمانہ کو بلایا اور بلا کر امام کو بشارت دی ان انصار کی کہ میں اپنی آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہوں کہ تم رکن و مقام کے درمیان بیٹھے ہو, لوگ تمہاری بیعت کرنے کے لیے ہاتھوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اتنے پیارے جملے ہیں. سب سے زیادہ پیارا جملہ تبرکن پڑھوں, اور اب اچھے بچوں کی طرح میں بھی جاؤں اور آپ بھی انشاءاللہ اپنے گھروں کو جائیں. سب سے خوبصورت جملہ جو ہے وہ امیر المومنین کا ہے, کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. مسجد کوفہ میں تشریف فرماتے, یوم الخلاص سلیمان کامل کی کتاب 30 ٹائمز کی کتاب چھپی ہے, 30 مرتبہ. اس کے اندر یہ بہت ہی پیاری روایت ہے کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بیت المقدس کو. جمعے کا دن ہے, نمازیوں کی صفیں بند گئی, اور عیسیٰ ابن مریم 33 سالہ نوجوان کی صورت میں 2 سرخ رنگ کے کپڑوں میں لپٹے ہوئے. یہ روایت کا جملہ ہے, میں نے نہیں ان کے کپڑوں کا رنگ طے کیا. اور اس عالم میں بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں کہ ان کے گھنگریالے پانی سے, گھنگریالے بالوں سے غسل کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اور جب نمازیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہ محراب تک پہنچتے ہیں, میرا فرزند بھی وہاں پہنچ جاتا ہے. میرا فرزند آگے بڑھ کے کہتے ہیں فصل لے یا روح اللہ, اے روح اللہ نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے بل الصلاۃ لک یا ابن رسول اللہ, نماز تو آپ کا حق ہے اے فرزند رسول. اور پس عیسیٰ ابن مریم اذان میں اقامت دیں گے, اور میرے اور آپ کے امام نماز کو کا آغاز کریں گے جہاں نبوت کے, جہاں پر امامت کے قدم ہوں گے وہاں نبوت کی پیشانی جھک جائے گی. کیا کہے انسان, یہ بہت ہی پیارا سوال ہے, بہت ہی زیادہ مبتلا بے سوال ہے, لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو کمی سنڈے میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں ضرور دوں گی. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں بھول نہ جاؤں, مجھے درس کے شروع میں ایک ریمائنڈر دے دیجیے گا, تو میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب تفصیل سے دے دوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.